بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا جملہ ہر قسم کی اچھی اور سچی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو ساری کائنات کا اکیلا خالق و مالک ہے، جو عرش عظیم پر مستوی ہے، جس کا علم، اس کی قدرت اور مدد ہر جگہ ہے۔ پھر درود و سلام و صلوات علیہ والسلام پر بالخصوص سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام بزرگان اسلام، امت محمدیہ کے غیور حوصلہ بخش نوجوان ساتھیوں، شریعت مطہرہ کی پردہ نشین ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائیں کہ اللہ کی توفیق اور اس کی عنایت سے ہم سب اللہ کی زمین پر اللہ کی پسندیدہ جگہ جو اللہ کا گھر مسجد عبداللہ جو اہل حدیث مسجد کتا گڑی میں ہے، اس میں ہم سب جمع ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ جس محبت اور خلوص کے ساتھ ہم یہاں جمع ہیں، اسی محبت اور خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے، آمین۔ بھائیوں، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، یہ بہت کم خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو ایسی دینی محفلیں اور پھر اس میں واعظ و نصیحت، اللہ رسول کے حوالے سے گفتگو اور خاص طور پر اللہ کے گھر میں زیادہ دیر بیٹھے رہنا، یہ یقیناً یوں سمجھیے اللہ والوں کی بات ہے، ورنہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں نمازوں میں بہت جلد، یعنی نمازوں میں بہت دیر سے نماز کو مسجد کو آتے ہیں اور بہت جلدی چلے جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو 7 قسم کے لوگوں کو جو بشارت دی ہے جنت کی، اور پھر اپنے رب ذوالجلال کے عرش کے نیچے جن خوش نصیب لوگوں کو جگہ ملنی ہے، ان میں سے ایک وہ بھی کوالٹی کے لوگ ہیں، وہ ایک قسم کے لوگ ہیں جن کا تعلق، جن کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ورنہ لوگوں کا عام طور پر دل مسجد میں لگتا نہیں۔ جیسے امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پڑھتے فوراً ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے بھائی؟ کیا کرنا چاہیے؟ الگ الگ طریقے سے لوگ اذکار کرتے ہیں، وہ مصنون نہیں۔ سب سے پہلے اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، ٹھیک ہے، یہ پورے اذکار۔ لیکن عام طور پر میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ موبائل نکال کر دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمارے نماز کی قبولیت کا میسج آیا کہ نہیں آیا۔ ایسی بات ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ میں غلط تو نہیں بول رہا ہوں؟ جیسے ہم سلام پڑھتے ہیں فوراً موبائل نکال رہے ہیں اور پھر دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کوئی میسج تو نہیں آیا ہماری نماز کی قبولیت کا، ہماری دعا کی قبولیت کا۔ بھائی اللہ کے واسطے جب ہم اپنا کام، کاروبار، اپنی مصروفیات، اپنی ذمہ داریاں، بہت سارے مسائل اور بہت سارے کاموں کا ایک انبار ہوتا ہے، اب اس کے بعد ہم اللہ کے گھر کو آ رہے ہیں اور اللہ کے گھر میں آ کر ہم اللہ سے جینے لگا رہے ہیں، اللہ سے دعا نہیں کر رہے ہیں اور کچھ مانگے بغیر ہی نہیں جا رہے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ بعض جگہ مساجد میں دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے تو وہاں پر ابھی امام سبحان
کیونکہ ان لوگوں کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے, بڑی خوش نصیبی کی بات ہے جو لوگ اپنا دل مسجد سے لگاتے ہیں, مسجد میں آ کر بیٹھ جائیں, ذکر و اذکار کریں, تسبیح تحلیل کریں, قرآن مجید پڑھنا آتا ہے تو ضرور پڑھیں. اور وہ لوگ جانتے ہیں جو سعودی عرب وغیرہ جاتے ہیں, جا کر آئے, دعا کیجیے اللہ ہم سب کو اپنی زندگی میں ایک دفعہ ہی صحیح اپنے گھر کا دیدار کے لیے موقع بنایا. کتنے لوگ آمین بولے؟ آئی پی ایل چل رہا, جائیں گے؟ ارے بھائی صاحب جاننے کی کیا بات ہے, ہمارے فون نہیں آتا ہے. میرے بھائی دیکھیے, جو لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور دیکھ کر آتے ہیں, لیکن وہاں سے ہم سیکھ کر نہیں آتے, لیکن وہاں کے بہت سارے خامیاں بیان کرتے ہیں لوگوں کو سنا. ہم عرب سعودی عرب کی وکالت نہیں کرتے ہیں, لیکن جو اچھائی جہاں سے ملتی ہے ان کو لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے. آپ کافی عرصہ شاید گزارے ہیں, نہیں کون گئے سعودی عرب؟ آپ گئے, ایک چھوٹا دیہات پہ کر رہا نا, وہاں کا ایک معاملہ ہے. بڑے بڑے مشاہد اہل علم پڑھے لکھے علامہ دکاترین کی بات نہیں کر رہا ہوں. عام آدمی جو مزدور طبقہ ہے, اگر وہ بکریاں بھی چراتا ہوگا, چلوا ہوگا, لیکن جب مسجد کو آئے گا نا, کیا کرے گا؟ اگر مسجد کو آیا, جماعت کے لیے 5 منٹ کم ہے تو سب سے پہلے 2 رکعت کی نماز پڑھے گا. کیوں پڑھے گا؟ بولو بھائی, میں صرف تقریر نہیں کروں گا, آپ سے کچھ پوچھوں گا, آپ مجھے کچھ پوچھیں گے, ہم کچھ بات کرتے چلیں گے. ہم مسجد میں آئے تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے. لیکن ہم سنت کی بات کرتے ہیں, پڑھ رہے ہیں, ویری گڈ, بہت اچھی بات ہے. نہیں تو پھر آج سے یہ تیار کر لیں کہ جب بھی ہم مسجد میں آئیں گے 2 رکعت نماز پڑھیں. کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدكم في المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں آئے تو نہ بیٹھے یہاں تک کہ 2 رکعت نماز پڑھے. جب کس طرح سے مساجد ہیں, لوگ آتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں, آتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں, مولوی صاحب بیٹھتا ہے, جب کر 1 گھنٹہ پورا بیان کرتے ہیں, اس کے بعد اعلان کرتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ آپ لوگوں کے لیے سنت پڑھنے کا موقع ہے, 5 منٹ کا وقت دیا جا رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت اگر مسجدوں میں نہ ہو تو کیا بازاروں میں ہوگی؟ بولیے, مسجد میں اگر سنت محفوظ نہیں ہے, مسجد میں آنے کی سنت پر عمل نہیں کیا جا رہا, آ رہا بیٹھ جا رہا ہے, آ رہا بیٹھ جا رہا ہے, کیا ان کے دماغوں تک یا پھر ان کے کانوں تک وہ حدیث نہیں پہنچی؟ آپ علیہ السلام خطبہ فرما رہے ہیں اور ایک شخص آیا اور یوں ہی بیٹھ گئے. آپ علیہ السلام نے پوچھا افسر نہیں کیا وہ تم نماز پڑھ؟ آج امام صاحب پوچھتے, اچھا پوچھ سکتے, پوچھے تو دوسرے دن متولی صاحب اور سیکرٹری صاحب 2 روپے کا ٹکٹ لگاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا افسر نہیں کیا تم نے نماز پڑھی؟ اور نہیں, وہ مسلے رہتے نہیں تو نہیں پتے. پیارے نبی نے کہا اٹھو 2 رکعت ہلکی نماز پڑھو. یہ سنت کا طریقہ ہے, یہ سنت کا طریقہ ہے. 2 باتیں ملی آپ کو. پہلی بخاری مسلم کی روایت تھی, جب آپ مسجد میں آئے تو نہ بیٹھے یہاں تک کہ 2 رکعت نماز پڑھے. اگر 1 ہی منٹ ہے 1.5 منٹ آپ ٹہل جائیں, نہ بیٹھے 1 منٹ 1.5 منٹ تو آپ نہیں پڑھ سکتے نا. آپ آئے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ سنت پڑھنا ہے. جمعہ کا موقع ہوتا ہے, جمعہ کے موقع پر بیان کے نام پر کرسی پر بیٹھ کر, اب میں بیٹھا یہ بھی مجھے اچھا نہیں لگا, میں عام طور پر نیچے بیٹھ کر کر دیتا ہوں, ریٹائر کر دیتا ہوں, لیکن بھائی یہاں پر کیمرہ لگے تو خاموشی سے میں بیٹھ گیا. آپ دیکھیے پورا 1 گھنٹہ پونا گھنٹہ بیان کے نام پر تقریر ہوتی ہے, پھر اس کے بعد سنت کا موقع ہوتا ہے, اس کے بعد بولو بھائی, اچھا وہ بھی, اس کے بعد آپ کی عمر 50 ہے 40 ہے بھائی, اتنی چھوٹی ہو رہا ہے. چلو اللہ برکت دے. آپ لوگ جو لوگ 35-40 سال کے پہنچے لوگ ہیں, آپ کو دیکھیے, آپ بھی دیکھے ہوں گے کہ مسجدوں میں یہ سسٹم نہیں تھا, چاہے کسی بھی مذہب کی مسجد نہیں تھا. مسجد میں جب امام صاحب خطبہ دیتے تو ان کے پاس اساتذہ ہوتا تھا, یاد ہے؟ اب تو ماشاءاللہ پورے بھاڑی پہ آ گئے صاحب, بڑے سامان کا بنا رہے ہیں, مولوی صاحب کو خوش کر رہے ہیں. لیکن اس طرح کا ہوتا تھا. اور کیوں ہوتا تھا بولیے؟ اگر کوئی آدمی خطبہ اورلی نہیں بول سکتا, اپنے زمانے نہیں بول سکتا, تو کتاب رکھ کر بولتے تھے. بڑے بڑے مولوی صاحب ہوتے, بڑی عمر کے لوگ ہوتے, یاد ہے؟ وہ سب چلا گیا, سنتیں ختم ہو گئی. خطبے کے نام پر بیان ہو رہا ہے, پورا
منبر رسول پر ہوگا اور کوئی بیان جو ہوگا. بھائی یہ سنت ہے. اگر سنت مسجد میں سیف نہیں ہے, اگر سنت مسجد میں محفوظ نہیں ہے, تو پھر کہاں محفوظ ہے؟ بازار میں بولیے, کلب میں, کہاں پر محفوظ رہیں گے؟ لا الہ الا اللہ. ہم بات کر رہے ہیں سعودی عرب میں ایک عام آدمی, ایک بدو, ایک چرواہ بھی اگر مسجد آتا ہے 5 منٹ بعد ہے کہ 2 رکعت ہلکی نماز پڑھے گا, فوراً مصحف اٹھائے گا, مصحف بولے گا قرآن مجید اٹھائے گا, 1 صفحہ, آدھا صفحہ, 4 آیت ہی صحیح ضرور پڑھے گا. بھائیوں میں اللہ کے واسطے میں آپ سے بھی میں گزارش کرتا ہوں, اللہ نے ہم کو جیسے موقع دیا ہم قرآن سے جڑ جائے, اور جو لوگ قرآن سے جڑ جائیں گے اللہ ہم کو عزت سے نوازے گا. آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی ذلت رسوائی کی اہم وجہ کہ مسلمان قرآن کو چھوڑ. صحیح, وہ پرانا شعر ہے, بولو کہ نہیں, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور آج ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. قرآن ہماری زندگی میں چلا گیا. نہ ہم چھوٹے پڑھتے ہیں, نہ بڑے پڑھتے ہیں, نہ مرد پڑھتے ہیں, نہ عورتیں پڑھتے ہیں, نہ پڑھے لکھے پڑھتے ہیں, نہ عام لوگ پڑھتے ہیں. بس خاص موقع سے قرآن پڑھنے کا سسٹم ہے. جس وقت ہماری زندگی میں قرآن داخل ہو جائے گا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, جس کے راوی حضرت عمر بن خطاب ہے, ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع بآخرین. یقیناً اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو معزز بنایا, بہت عزت پا گئے. کتنا عزت پائے؟ حضرت عمر اپنے بارے میں بولتے ہیں, مجھے اونٹ کا چلانا نہیں آتا تھا, میرے باپ مجھے خطاب اونٹ چلانے کے لیے بھیجتے تو میں اونٹ گھماتا رہتا, میرے باپ سے پٹکار پڑتی, مار پڑتی. اور جس وقت اسلام سے جڑے اور پھر مسلم دنیا کی لڑائی پر جب پہنچے تھے, اور اس وقت ان کے جسم پر پیون کے کپڑے تھے, اس وقت ابو عبیدہ بن جرح, یہ صحابہ رسول ہے جو عشرہ مبشرہ میں 10واں نام ہوتا, ابو عبیدہ بن جرح نے کہا, امیر المومنین آپ ایسے بڑے بڑے لوگوں کے پاس جا کر آپ کو بات کرنا ہے, ایسے کسرا سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں, اور آپ کے جسم پر پیوت والے کپڑے, آج کا اسٹائل بنا ہوا ہے نا, پھٹے کپڑے پہنا ہے نا, اور ذرا ہنس کی چال, اپنی چال بھول گیا. ہم مسلمان ہیں, ہماری بھی ایک تہذیب ہے, ہماری بھی ایک شان ہے, ہماری ایک پہچان ہے. ہم اپنی پہچان کھو دیے. ہم جو اسٹار جیسے جا رہا ہے, جیسے کرکٹر جا رہا ہے, ہم ادھر جا رہے ہیں. وہ جیسے بال کاٹنے کا ہم بھی ویسے بال کاٹیں گے, جیسے وہ کپڑے پہن رہے ویسے کپڑے پہنیں گے, جیسے چھوٹی بہن اب داڑھی چھوڑ رہے ہیں, عام نوجوان مسلم غیر مسلم داڑھی چھوڑ رہے ہیں. میرے بھائی اللہ کے واسطے قرآن سے جڑ جائیں, قرآن سے جڑ جائیں گے تو اللہ عزت دے گا. حضرت ابو عبیدہ بن جرح کو حضرت عمر بن خطاب نے کہا, اے عبیدہ, اے ابو عبیدہ, اگر تمہاری جگہ کوئی آدمی دوسرا بولتا اور تم امین و ہادی الامہ کے نام سے خطاب نہیں کیے جاتے, اللہ کے نبی نے ان کو امین و ہادی الامہ کہا تھا, اس امت کا امین بن کر بولے. اس کے لیے میں تمہارا لحاظ رکھ رہا ہوں, میں تمہاری عزت کر رہا ہوں, ورنہ یہ میرا برا ہے, میرا برا ہوتا تمہارا جسم ہوگا. اللہ نے ہم کو ان کپڑوں کی وجہ سے عزت نہیں دی ہے. یہ روپیہ پیسہ دھن دولت اس سے ہماری پہچان نہیں ہے, یہ خاندان وغیرہ ساری چیزیں, ہماری جو پہچان ہے وہ قرآن کی وجہ سے ہے. اور یہی وجہ تھی, گاندھی جی کیا بولے تھے, اگر تمہیں سیادت کرنا ہے, قیادت کرنا ہے, قوموں کی حکمرانی کرنا ہے, تو عمر کی زندگی کو. سبحان اللہ. میرے بھائی قرآن پڑھیں گے نا, رمضان کا قرآن سے بہت گہرا ربط ہے, تو لہٰذا رمضان میں تو پڑھتے ہیں, غیر رمضان میں پوری طریقے سے رمضان قرآن مجید کی چھٹی کرتے ہیں. یہ بالکل غلط طریقہ ہے. بات ہماری یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ہم اپنا تعلق مساجد سے جوڑے رہتے, جوڑ کر ہے, جس کی وجہ سے ہم مسجد میں ہیں, ورنہ گتاگڑی میں اتنی لوگ نہیں ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں ماشاء اللہ سے. ممکن ہے بیدار آباد سے بھی کچھ بھائی آئے ہیں, میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے بھائیوں کو صحت و عافیت دے, اللہ ان کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کے مقام پر بھی ایک توحید کا قلعہ قائم فرمائے. دوستوں, یہ مساجد, یہ مدارس, یہ مراکز جو ہے ہمارے دین کے قلعے ہیں. اگر یہ محفوظ ہے تو ہم محفوظ ہیں, یہ محفوظ ہے تو ہم محفوظ ہیں. اگر یہ فنش ہوئے, اگر ان کا کرتا کرتا ان کے دیکھ بھالی نہیں ہوئی, ان کی نگرانی نہیں ہوئی, اگر ہم ان کو آباد نہیں کیے, غیر شعوری طور پر ہم محسوس تک بھی نہیں کریں گے, ہم مسجد سے دور ہو جائیں گے, اور مسجد کے اور کسی چیز کا استعمال بن جائے گا, گھوڑے بھیڑوں کا, بھینسوں کا طبیلہ بن جائے گا. اللہ ہمارے مساجد کی حفاظت فرمائے. مساجد میں کام کرنے والے جو خادمین ہیں, اللہ ان کی خدمت کو قبول فرمائے. جو معاونین ہیں, جو اپنا قیمتی سرمایہ پیسے کی شکل میں, مزدوری کی شکل میں
اللہ ان کی خدمات کو شرف قبول سے نوازے. میرے دوستوں یقیناً آپ بڑے قابل مبارکباد ہیں کہ آپ لوگوں نے مسجد اہل حدیث عبداللہ تگڑی کی ہے، اس کے اندر آپ تشریف فرما ہے. اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اور اسی طریقے سے بہت زیادہ خوش نصیب ہیں ہماری وہ مائیں بہنیں جو اپنے کام کاج، اپنی مصروفیات اور سب سے بڑی بات جو شوق اور ذوق کے ساتھ جو خواتین اپنے دینی مراحل کو طے کرتے ہیں، مرد اتنا نہیں کرتے ہیں. پرانا مانیے کیا بولے صاحب ہمارے مٹھا بول کی تعریف کر لینا، ایسی بات نہیں ہے، حقیقت ہے. آپ کسی بھی مذہب کے کسی بھی دھرم کی خواتین کو دیکھیے، وہ جتنے اپنے دھارمک چیزوں میں ایکٹیو ہوتے ہیں، سرگرم ہوتے مرد ہوتے کیا سڑی سومار مانو سڑی سومار ایک مہینہ وہ 2000 وغیرہ رکھتے ہیں نہیں شیوراتری اتنی ایک رات ایک مہینہ والا رات ہوتی شاید. مطلب یہاں پر کیا بولتے نہیں معلوم، مطلب ایک مہینہ جیسے وہ لوگ کھا پی کا روزہ رکھتے ہیں، کچھ چیزیں کھاتے ہیں کچھ نہیں کھاتے، لیکن اس موقع سے مرد احباب بھی گوشت وغیرہ نہیں کھاتے ہیں. لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں پورا کھا جاتے ہیں. لیکن خواتین ان کی بہت زیادہ، میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں وہ لوگ بھی، ان کی خواتین بھی اپنے مذہب پر، اور جب ہماری مائیں بہنیں دین پر ڈٹ جاتی ہے نا، وہ سمیہ کی شکل میں سب سے پہلے شہیدہ خاتون. اور میرا عنوان ہے اصلاح معاشرے میں محمد کا کردار. جہاں پر مرد اصلاح کے لیے ذمہ دار ہے، وہیں پر عورتیں بھی اپنی ذمہ دار ہیں. جیسے ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، صرف مرد ہی اصلاح کرے عورتیں نہ کریں، اگر یہ سوچ ہے تو بالکل غلط. اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کی کفالت، ہمارے بچوں کی ذمہ داری، ہمارے بچوں کا پورا دیکھ بھال کرنا عورت کا کام ہے، مرد کا کام صرف کمانا ہے، اگر یہ بھی سوچ رہے ہیں یہ بھی غلط. اصلاح معاشرے میں محمد کا کردار یہ عنوان مجھے دیا گیا. لیکن بھائی آپ سوچئے مرد عورت یہ دونوں ایک ایسا حصہ ہے، اگر یہ دونوں نے اپنی زندگی کے اندر ایمان اور عمل صالح کو داخل کیا تو پھر اللہ کا وعدہ ہے سورۃ الحج کے اندر من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ. جو کوئی مومن ہو یا نہ، میں بات کی وجہ اس لیے کر رہا ہوں، عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر عورتوں کو ہر چیز میں پیچھے رکھا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ عورت جو ہے گھر گرہستی کی ذمہ دار ہے، چولہا چاکری رہ کے گھر کے کام کاج کرے. یہ نماز روزہ زکات حج جتنے بھی فرائض ہیں نا، اور جتنے بھی اصلاحی کام ہیں جن سے جلوس ہے، دینی مشاغل ہے، تیسری مصروفیات ہے، دروس کی ذمہ داری، یہ سارے کام مرد کریں. نہیں میرے بھائی، آپ ان کو ساتھ میں لے کر چل رہا ہوں. آپ دیکھیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں خواتین مسجد کو آتی تھی کہ نہیں؟ آتی تھی کہ نہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی نماز پڑھانے کے لیے بڑی صورت لے کر کھڑے ہوتے. آج میں نماز کو بھی پڑھا ہوں، لیکن جیسے ایک بچے کی رونے کی آواز آتی تو پیارے نبی علیہ السلام نماز کو کیا کرتے؟ 4 رکعت کی نماز 2 رکعت کرتے، ہے نا؟ چھوٹی کرتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ کے برکت دے. جب تک تلاوت کرنے کا ارادہ کرتے بڑی صورت کو لے کر ٹہلتے، لیکن جیسے بچہ رو رہا آپ نماز کو مختصر کرتے. وہ میری ماں تمہیں سلام، تمہارا اپنا مقام پہچانو، ہمارے نبی نے تمہارا کتنا خیال کیا. کیوں بچہ روئے گا کہ تکلیف کس کو ہوگی؟ بچے کی ماں کو ہوگی. تو ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ پیارے نبی کے زمانے میں خواتین مسجد کو آیا کرتی تھی، اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ نماز میں پیارے نبی علیہ السلام کو پیچھے بچے رونے کی آواز آپ نے محسوس کیا. ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے اولیاء کی نمازوں کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے تو مسجد کی ایک طرف کا حصہ گر گیا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا. سنے کہ نہیں سنے واقعہ؟ لیکن ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی نماز کیسی تھی کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں اور پیچھے بچہ رو رہا ہے اور آپ بھی اس کی آواز کو محسوس کر رہے ہیں. تو دیکھیے یہ اول روز سے خواتین مساجد کو آتی تھی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی اللہ کی بندی اللہ کے گھر کو جانا چاہے تو تم روکنے کی اجازت نہیں ہے تمہیں. میرے بھائی ہر دم ہر وقت اس کے خلاف اتنا بڑا پروپیگنڈا چلایا گیا، اور عورت کا مسجد کا آنا فتنہ ہے. کتابیں لکھتا ہے وہی عورت بازار جا سکتی ہے، شاپنگ کر سکتی ہے، مرد آدمی کے کپڑے اندر اور باہر کے کپڑے خرید کر آ سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، سیز بول کر لائیں گے، وہاں پر کوئی مسئلہ نہیں.
جو سیلس مین ہوتا ہے 1 آدمی ہوگا، اس سے خرید کرائیں گے، جاب کریں گے، وہاں پر فتنہ نہیں ہوگا، جہاں جہاں جانا ہے جا سکتی ہے، اکیلے سفر کرتی ہے، جبکہ اکیلے سفر کرنے سے پیارے نبی سے حج اور عمرہ کا مبارک سفر ہے، حج اور عمرہ کا سفر مبارک سفر ہے، اور اس سفر میں پیارے نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی، اگر سے کہ عورت بہت مالدار ہوگی، اگر اس کا باپ نہیں ہے، اگر اس کا بھائی نہیں ہے، اگر اس کا بیٹا نہیں ہے، اگر اس کے ساتھ چلنے والا محرم کوئی رشتہ دار نہیں ہے، تو وہ عورت حج اور عمرہ پر نہیں جا سکتی. لیکن یہاں پر فلائٹ کا بھی سفر ہو رہا ہے، ٹرین کا بھی سفر ہو رہا ہے، بسوں کا بھی سفر ہو رہا ہے، اور مسئلہ کہاں پر ہوگا؟ عورت مسجد گئی تو بولو کتنے غلط عقیدت رکھتے ہیں یا پھر غلط خیال رکھتے ہیں لوگ کہ مسجد کو آنے والے لوگ اتنے خراب ہوتے ہیں کیا کہ بازار میں کہیں بھی عورت جا کر آتی ہے تو سیف ہے، اور پھر مسجد عورت جائے گی تو کتنا ہوگا؟ مطلب مسجد کو آنے والے جو مرد احباب ہیں ان کی نیتیں بڑی خراب ہوتی ہیں. کتنا بڑا الزام ہے بھائی. ہاں اب جب حکومت یہ اعتبار سے مارے پڑنے لگی نا، گھما کر مار رہے ہیں وہ الگ الگ طرح کی بلیں پاس ہوتی جا رہی ہے، تو اب مسلم کورٹ سے ایک باقاعدہ لیٹر ایشو ہوا تھا کہ مسجد کے کہیں حصے میں عورتوں کے لیے نماز کا مصلی قائم کیا جائے. اب بات سمجھ میں آئی ہے بھائیو، اصلاح معاشرے میں جہاں مرد ذمہ دار ہے وہیں پر عورت ذمہ دار ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ، بچاؤ، روکو. کیوں؟ جہنم کی آگ جس کا ایندھن کیا ہے؟ وقودها الناس والحجارہ، اس آگ کا ایندھن جو ہے انسان اور پتھر. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اللہ رب العالمین نے فرمایا اس پر جو ہے فرشتے تعینات جو کیے گئے ہیں، بڑے سخت ہیں، بڑے سخت گیر ہیں، بے رحم ہیں، ذرا بھی رحم کرنے والے نہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم، اور وہ فرشتے جو ہے اللہ کی رتی برابر، ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کریں گے. ویفعلون ما یؤمرون، اللہ نے جیسے ان کو حکم کیا، جیسے ریپیٹنگ، جیسے جو سزا پر ان کو مسلط کیا وہ برابر سزا دیتے رہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو اس جہنم سے بچائے اس کا ایندھن انسان بنتا ہے. اور پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں دعائیں سکھائی. اللہم اجرنی من النار، کب پڑھنا ہے بھائی جی؟ اور کتنے ٹائم پڑھنا ہے؟ ماشاء اللہ، اللہ آپ سب کے علم میں برکت دے. اور ایک دعا ہے اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اس دعا کو صبح اور شام 3 ٹائم پڑھے نا، اللہ جنت اللہ سے فریاد کرے گا اللہ یہ بندہ تجھ سے میرا مطالبہ کرتا ہے، اس کو مجھ پہ ڈال کر دے. سبحان اللہ. وہ آدمی کتنا بڑا خوش نصیب ہوگا، وہ عورت کتنی بڑی خوش نصیب ہوگی جس کو جنت پھر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے گی اللہ یہ بندہ یہ بندی تجھ سے میرا مطالبہ کرتے تھے، اس کو مجھ پہ ڈال کر دے. اور جہنم اللہ سے فریاد کرے گی اللہ یہ بندہ تجھ سے میری پناہ مانگتا تھا، مجھ سے بچنا چاہتا تھا، اللہ اس سے مجھے اس کو مجھ سے آزاد کر دے، اس کو مجھ سے بچا دے. سبحان اللہ. میرے بھائی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو حکم کیا قوا انفسکم واہلیکم نارا. تو اس میں باپ بچوں کے لیے، ماں اپنے بچوں کے لیے، بڑے چھوٹوں کے لیے، یہ ایک دوسرے کے لیے نگران ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں کا ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے، اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے. ہم کیا سمجھتے ہیں صرف مسجد کے، مدرسے کے، کسی کمیٹی کے جو لوگ ذمہ دار ہیں وہی پوچھے جائیں گے، ان کو ٹھہرا دے کر ہم کبھی بھی نہیں پوچھ سکتے. نہیں بھائی، ہم نے کہا ہر ایک آدمی مسئول ہے. ہم نے کہا ہر ایک آدمی، اللہ نے ہم کو جو ایک دو بیٹے ایک دو بیٹی یا پھر جو گھر کی جو ذمہ داری دیا ہے، ہم اس کے معاملے میں پوچھے جائیں گے ہم ان کے معاملے میں کہاں تک اچھے ہیں، ہم ان کو کہاں تک دین کی رہبری کر رہے ہیں، دین کی رہنمائی کر رہے ہیں، جنت کا راستہ بتا رہے ہیں، جہنم سے بچائے ہیں. اگر ماں ہے تو بچوں کے تانے پہنچے جائے گی، بڑے ہیں تو چھوٹوں کے تانے پہنچے جائیں گے. اصلاح معاشرہ ایسا کوئی پھل
جو کہیں سے لا کر اپنے آنگن میں لگا لیں اور پھلے گا پھولے گا تو ہمارا معاشرہ سدھر جائے گا. میرا آپ کا چھوٹوں کا بڑوں کا مردوں کا عورتوں کا جو معاملات ہوتے ہیں ان معاملات میں اگر اصلاح ہو جائے, بڑے چھوٹوں سے محبت کرنے لگ جائیں, چھوٹے بڑوں کی عزت کرنے لگ جائیں, چھوٹے بڑوں کے حقوق ادا کریں, بڑے چھوٹوں کے, مرد عورتوں کے, عورتیں مردوں کے, مرد مردوں کے, عورتیں عورتوں کے, یہ آپس میں جتنے بھی حقوق ہیں ایک دوسرے کے اگر سب ادا ہونے لگے اور اپنے اخلاق اور کردار کو اگر ہم سنوار لیں, واللہ العظیم ہمارا معاشرہ بالکل صالح ہو جائے گا, ہمارا معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی. ہم چھوٹے بڑوں کی تو عزت کرتے ہیں, غریب امیروں کی تو عزت کرتے ہیں. کیا کوئی امیر, کوئی پیسے والا, کوئی عہدے منصب والا, کوئی عزت والا, کوئی بڑے پوسٹ والا آدمی معاشرے کے سب سے چھوٹے آدمی کی کوئی عزت کرتا ہے؟ کرتا ہے بھائی؟ بہت بڑا متبر کیا ہوں ان ایسا کیا جیسا کیا ان پر بھی بات کرتے اس کو نکارتے ہیں. اللہ رب العالمین نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے, اسوہ ہے, قدوہ. ہم اسوہ نمونہ صرف نماز روزے بھی ٹٹولتے ہیں. نماز روزے میں جہاں پر پیارے نبی کو اپنے لیے اسوہ مانتے ہیں وہیں پر ہماری صبح اور شام میں بھی دیکھیں کہ ہمارے نبی کی صبح کیسی ہوتی تھی, ہمارے نبی کی شام کیسی ہوتی تھی, ہمارے نبی کا اخلاق کیسا تھا, ہمارے نبی کا معاملہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا تھا, ہمارے نبی کا معاملہ اوروں کے ساتھ, غیروں کے ساتھ, مشرکوں کے ساتھ, یہودیوں کے ساتھ, محلے اور بستی والوں کے ساتھ, چھوٹوں کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ آپ کا کیسے معاملہ تھا. ایک مثال دیتا ہوں. ایک صحابی ہے ساحل والے پروٹے, ایک دیہاتی گاؤں والے. اب گاؤں والوں کی تو قدر ہی نہیں شہر والوں کی نظر میں عام طور پر سیدھا سیدھا بولتے ہیں لوگ لال بس سے بولتے ہیں. بھائی اگر واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ لے, سن لے, سمجھ لے, اللہ کی قسم وہ آدمی کبھی نہیں بولے گا. جب آدمی دیہاتیوں کو, گاؤں والوں کو اٹھ کر آ گئے یہ لوگ لال بس سے جب بولتے نا جو لوگ بولتے ہیں نا لال بس سے یہ لوگ اٹھ کر آ گئے, وہ اللہ کی قسم کبھی نہیں بولے. کیوں؟ ان کے پاس نبی علیہ السلام کا, نبی علیہ السلام کی شان کا, آپ کا احترام, آپ کی قدر, آپ کے اخلاق کا معاملہ اور اللہ کا خوف, اللہ کی خشیت اگر ہے, اللہ کو جواب دینے کا احساس اگر ان کے دل میں جاگ گیا وہ کبھی نہیں کریں گے. حضرت ظاہر ایک دیہاتی آدمی ہے جو بالکل کالے پروٹے تھے اور بہت زیادہ مشہور نہیں تھے, اور ایسا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, علماء نے لکھا ہے کم من مجہول فی الارض مشہور فی السماء. کتنے ایسے لوگ ہیں زمین پر بالکل انجان ہوتے ہیں, کو کوئی نہیں پہچانتے. مشہور فی السماء, آسمان میں ان کی معرفت ہوتی ہے, آسمان میں ان کی پہچان ہے, آسمانوں میں ان کی قدر منزلت ہے. حضرت بلال کو زمین پر پہنچ جانتے تھے, لیکن پیغمبر علیہ السلام جب معراج پر پہنچے, آپ علیہ السلام نے حضرت بلال کے چلنے کی آٹ کو آپ نے محسوس کیا, اور آپ علیہ السلام نے حضرت بلال سے پوچھا کہ بلال کیا بات ہے, آپ کسی کو وجہ نہیں نکالنا ہے کہ نبی جب بھی مجھ سے وضو رہ جاتا ہے, وضو چھوٹ جاتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں, وضو کرتا ہوں, اور اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان کو کوئی نہیں پہچانتا تھا زمین پر, ان کی کوئی مقام اندر کوئی مقام اور مرتبہ نہیں تھا لوگوں کی نظروں میں, جو غلام تھے, لیکن اللہ کے پاس اتنا بڑا مقام, اور وہی کتنے بڑے وہاں پر رئیس چودھری, بڑے بڑے سرداران قریش تھے, بڑے بڑے موقع پر بڑا بڑا مقام اور اسٹیٹس رکھنے والے لوگ تھے, لیکن ان کا آسمانوں میں کم من مشہور فی الارض. زمین میں کتنے ایسے لوگ ہیں بڑے مشہور ہیں, ہر پوسٹر پر ان کا نام آتا ہے, ہر رجسٹر میں ان کا نام لکھا جاتا ہے, ہر جگہ ان کے چرچے ہی چرچے. مشہور فی السماء, آسمان میں غیر معروف. یہ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بہت چاہتے تھے. حضرت ظاہر جب بھی دیہات سے آتے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے پاس سے کوئی بھی چیز ہوتی, سبزی وغیرہ لا کر ان کو دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو جاتے ہوئے کھجوریں اور آپ کے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو عطیے میں دے دیتے, تحفے میں دے دیتے. ایک دفعہ حضرت ظاہر رضی اللہ
سے ملاقات کے لیے آپ کے گھر پہنچے اور آپ کو گھر پر نہیں پایا. ایسا ہوتا ہے نا, ہم بھی کسی کے گھر جاتے ہیں ملاقات کے لیے, وہ گھر پر سے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, نکل جاتے ہیں, اور گھر والے آنے کے بعد بتاتے ہیں کہ فلاں صاحب آئے تھے. پیغمبر علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ سے ملاقات کے لیے ظاہر نامی کوئی آدمی آئے تھے. اگر ہم سے بھی کہا ہاں ٹھیک ہے ضرور میں مل لوں گا میں اس سے, ہاں ٹھیک ہے وہ آج بازار مارکیٹ میں ملتا ہے میں اس سے مل لوں گا, چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ہوتا نظر انداز کرتے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی شخصیت, دنیا کی سب سے عظیم ترین شخصیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے بڑا کوئی معزز ہو سکتا ہے؟ اللہ نے آپ کے تعلق سے کہا ورفعنا لک ذکرک, ہم نے اپنے ذکر عالی کو بہت اونچا کیا. کتنا اونچا کیا بھائی؟ جہاں پر اذان اور اقامت کے مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ بولتا ہے, وہیں پر اشہد ان اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ کوئی آدمی مسجد کے ایک مینارے پر یا اللہ لکھا ہے, دوسرے مینارے پر یہ آپ کی شان نہیں ہے, یہ آپ کی شان نہیں. جتنی شان جیسی شان اللہ اور اس کے رسول نے آپ کے تعلق سے بتایا, ہم کو اتنا عزت کرنا چاہیے. تو حضرت ظاہر کے بارے میں جب بتایا گیا کہ پیارے نبی علیہ السلام گھر میں آرام نہیں کیے, بیٹھے نہیں. اتنی بڑی شخصیت ہے, آپ بول سکتے تھے نا ابھی میں تھک کر آیا ہوں, ٹھیک ہے میں نماز مل لوں گا, میں بازار میں بعد مل لوں گا, لیکن آپ نہیں. ایک آدمی میرے گھر تک آیا ہے, آپ اس کو ڈھونڈتے ہوئے بازار میں دیکھتے ہیں کہ ظاہر اپنا لایا ہوا سامان رکھ کر فروخت کر بیچ رہے ہیں. بازار دیہاتی لوگ بازار میں سامان لا کر رکھ کر بیچتے نا, وہ بیچ رہے ہیں. پیغمبر علیہ السلام پیچھے سے گئے اور آنکھ بند کیا. کون کس کو کرتے ہیں؟ جو بہت زیادہ کلوز ہوتے ہیں, جس سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. مطلب یہ دیکھنا چاہتے ہیں پہچانو میں کون, بولتے نہیں اب وہ پہچاننا. جب تک نہیں پہچانتے کبھی کیے کہ نہیں کیے ایسا. ماشاء اللہ اللہ آپ سب کی محبت اور اضافہ فرمائے. تو ظاہر کہتے اب دل میں سوچتے ہیں مدینے میں میرے سے کسی بھی محبت کرنے والا کون, نبی کے علاوہ کوئی نہیں. یہ بہترین موقع ہے. نبی میرے پیچھے, آپ کا سینہ میرے پیچھے, میری پیٹھ آپ کے سینے پر. حضرت ظاہر نے اپنی پیٹھ کو پیارے نبی کے سینے پر لگایا. چند سیکنڈ ہی صحیح میں اپنی پیٹھ کو میں پیارے نبی عام طور پر زیادہ نہیں لگا سکتا, لیکن آپ مجھے اپنی محبت کا نظارہ پیش کر رہے ہیں تو میں اپنی پیٹھ کو اپنے پیارے نبی پر لگاؤں. آپ اپنی پیٹھ کو لگائیں. پیارے نبی نے سمجھ لیا کہ یہ مجھ کو پہچان لیا اور پھر راحت دے رہا ہے. وہی اشتری هذا الغلام, اللہ کے نبی پوچھتے ہیں اس غلام کو کون خریدے گا؟ اب اس وقت ظاہر بولتے اللہ کے نبی میں تھوڑا سکھا, میں دیہاتی آدمی, گاؤں والا آدمی, مجھے کون خرید کر نقصان کا سودا کرے گا؟ اس وقت پیارے نبی علیہ السلام بولتے ہیں یہ بات سننے کی ہے. ظاہر دنیا والوں کی نظر میں تم جیسے کچھ ہو, لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں تم بہت معزز ہو. اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لوگوں ہم نے تمہارے درمیان, ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے درمیان خاندان اور قبیلے بنائے. کیوں بنائے؟ فخر کرنے کے لیے. ہم سید ہیں, ہم پٹھان ہیں, ہم فلاں ہیں, ہم فلاں, ہم ویپیز ہیں, نہیں, لتعارفوا, ایک دوسرے کو پہچان کے لیے ساری چیزیں. فخر کرنے کے لیے نہیں کہ بڑے سعادت کے ہیں, بڑے خاندان سے, تم چھوٹے ہو, تم نہیں آ سکتے, تم نہیں. اللہ کے پاس عزت والا کون؟ ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم, تم میں سب سے زیادہ اللہ سے جو ڈرے گا وہی اللہ کا متقی پرہیزگار بندہ. جو اللہ سے زیادہ ڈرے گا وہ اللہ کے پاس معزز ہے. میرے بھائی بات بتانے کی ہے, پیارے نبی علیہ السلام کا اخلاق دیکھیے. جب زمین پر جو سب سے زیادہ معزز شخصیت, سب سے زیادہ عزت والی شخصیت ایک چھوٹے ادنا آدمی کے ساتھ اخلاق کیے تو معاشرہ کیسے رہا ہوگا؟ اس معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا ضرورت ہوگی؟ جب معاشرے کے بڑے لوگ اگر چھوٹے لوگوں کی اس طرح قدر کرنے لگ جائیں اور چھوٹے لوگ بڑے لوگوں کی خود پر عزت کرنے لگ جائے, قدر کرنے لگ جائے, وہاں پر معاشرہ خود بخود سدھر جائے. اور معاشرے کے اندر اصلاحی جو پہلو ہوتے ہیں مردوں سے بھی ہیں, عورتوں سے بھی ہیں. اور آج کا ہمارا جو عنوان ہے ماؤں کا کردار.
یہ شرف جو ہے عورت کو ملا ہے، جبکہ یہ عورت اسلام آنے سے پہلے اپنی کوئی اوقات نہیں رکھتی تھی، اس کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں تھا، یہ ریجیکٹڈ تھی۔ جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی خود باپ اپنے ہاتھ سے لے جا کر کرتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے عورت کا مقام دیا۔ پہلے نبی علیہ السلام کی زبان اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الدنیا کلھا متاع خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا ساری کی ساری پونجی ہے، سرمایہ ہے، دولت ہے، روپیہ پیسہ ہے، اور سب سے بہترین دولت نیک عورت ہے۔ اور یہی عورت کو یہ بات مردوں سے نہیں کہی گئی، عورت سے کہی گئی۔ یہ عورت کی فضیلت اذا سلت خمسہا وصامت شہرا، جب کوئی عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اپنے شوہر کی عزت کرے، اور پھر اپنی عزت و عفت کی حفاظت کرے، تو اس عورت سے کہا جائے گا کہ تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ کتنے عورت کے لیے، وہ دیندار عورت کے لیے جس کی زندگی میں توحید ہے، جس کی زندگی میں اللہ اور آخرت پر ایمان ہے، جس کی زندگی میں پیارے نبی علیہ السلام کی سنتوں کی قدر ہے، جو عورت اپنے آپ کو پابند شرع پابند سنت سمجھ کر اپنی زندگی گزارتی ہے، اس عورت کے لیے اتنی بہترین خوبی اور اتنی زیادہ فضیلت ہے جو کسی اور کے لیے نہیں۔ اور دوسری بات، ایک عورت بچی، ایک عورت کی جو تربیت پر اور پھر لڑکی کی تربیت پر جو فضیلت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، وہ لڑکے کی تربیت پر نہیں ہے۔ کیا مولوی صاحب پورا ادھر ڈپارٹمنٹ ہے کیا؟ عورت بچی کی تربیت پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اگر کوئی آدمی اگر 3 لڑکیوں کی اچھی پرورش کرتا ہے اور ان کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، ان کی عزت و عفت کا خیال کرتا ہے، اور صحیح سمے آنے پر ان کی شادی اچھی جگہ کرا دیتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اور وہ جنت میں اس طرح کا۔ آپ نے اس طرح کی بشارت دی اور جہنم سے نجات کی بشارت دی، اور آپ نے کہا من ابتلی من هذه الملائکۃ له ستر من النار، اگر کوئی آدمی لڑکیوں کے تعلق سے، بہنوں کے تعلق سے، بیٹیوں کے تعلق سے آزمایا جاتا ہے، اس کو پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، اس کو خوشی خوشی برداشت کرتا ہے، تو یہ لڑکیاں، یہ بیٹیاں، یہ بہنیں جو ہے اس کے لیے کن له ستر من النار، جہنم سے بچاؤ کا ڈھال اور ذریعہ بنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب اتنی ساری باتیں عورتوں کے تعلق سے ہے، تو عورت کو چاہیے اپنا مقام، اپنا اسٹیٹس، اپنی عزت، اپنی پہچان خود جانے کہ میں مسلمان خاتون ہوں، میری عزت، میرا مقام، میرا جو فضل، میرا جو مرتبہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اس کو کھونے والا ہوں، یہ مجھ سے نہ جائے۔ اور چاہے بہن کے روپ میں ہو، چاہے بیٹی کے روپ میں ہو، چاہے بہو کے روپ میں ہو، چاہے ماں کے روپ میں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، مرد کو ایک فضیلت ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد ہونے کی حیثیت سے مرد کو ایک درجہ اوپر بتایا گیا کہ مرد حاکم ہے، مرد حاکم ہے عورتوں پر، لیکن عورت کو 3 گریڈ دیے گئے۔ کس حیثیت سے بھائی؟ جی مرد کو تو 1 گریڈ ملا، عورت کو 3 گریڈ ملے، کس حیثیت سے، کس روپ میں؟ ایک صاحب اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہا اللہ کے نبی، میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کس کے ساتھ کروں؟ بہت زیادہ مستحق ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ماں کے ساتھ کرو۔ پھر انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی پھر اس کے بعد میں کس کے ساتھ کروں گا؟ تمہاری ماں کے ساتھ۔ پھر پوچھا اللہ کے نبی میری ماں کے بعد اور کس کے ساتھ میں اس سے سلوک کروں؟ کہا تمہاری ماں کے ساتھ۔ 3 بار، 4تھی مرتبہ جب صحابی رسول نے پوچھا اللہ کے نبی میں کس کے ساتھ اس نے سلوک کروں، تو کہا تمہارے ماں کے ساتھ۔ 3 گریڈ کے بعد 4تھا گریڈ باپ کا ہے۔ ماں کا درجہ کس لیے ہے؟ اللہ نے کہا وصینا الانسان بوالدیہ حسنا، ہم نے انسان کو اس بات کی وصیت اور نصیحت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اسے سلوک کرے، اور خاص طور پر ماں کے ساتھ اس لیے
کہ ماں نے جو حمل کے دوران جو تکلیف اٹھائی ہے اور پھر وضع حمل میں ولادت کے موقع پر جب تکلیف اس نے محسوس کی ہے اس کو مرد کبھی فیل بھی نہیں کر سکتا. اسی لیے مریم علیہ السلام نے کہا تھا اے کاش اس سے پہلے میں مر گئی ہوتی تو بھائی اچھا ہوتا. وضع حمل کی وہ تکلیف ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ماں کا وہ دودھ پلانا, اپنے خون کو دودھ کی شکل میں دینا, اور سب سے بڑی بات یہ کہ بچے اپنا زیادہ وقت کس کے پاس گزارتے ہیں؟ ماں کے پاس گزارتے ہیں. ماں کا صرف دودھ پی کر بچے نہیں بڑھ رہے بلکہ ماں باپ ماں کے عادات, اطوار, اخلاق, ان کا کردار, ان کی خوبیاں, ان کی اچھائیاں, ان کی نیکیاں جو ہے وہ بچے کے اندر خود بخود صلاحیت کر جا رہی ہے. جو ماں باوضو ہو کر اپنے بچے کو دودھ پلائے گی, جو ماں نمازوں کی پابند ہوگی, قرآن مجید کی تلاوت کرتی رہے گی. کتنے ایسے بچے آج بھی مسلمان گھروں میں ہیں جب ان کو قرآن لگا کر چھوڑا جاتا ہے اور بچے خاموش ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ان کو ماحول نے وہ ماحول دیا. اور کتنے بے شمار بچے ایسے روتے رہتے چلاتے رہے, جیسے ان کے ہاتھ میں اسمارٹ فون دے دیا بس ان کا پورا ہونا چلا جاتا. کیوں بھائی؟ جی ان کو انہوں نے وہ ماحول دیا ہے. آپ جو ماحول میں ڈھالنا چاہتے ہیں شخصیت, ہم کیا سمجھتے ہیں فلاں اتنا بڑا آدمی اتنا اونچا ہو گیا, اتنی ترقی کر لیا, فلاں کر لیا. لیکن بھائی انسان کی جہاں پر ترقی اور شخصیت نگاری میں دنیا کے بہت سارے اسباب اور وسائل ہیں, جہاں پر اساتذہ ہیں, ماحول ہے, دوستانہ ماحول ہے, ساری چیزیں, لیکن ان سب سے پہلے ماں کا جو کردار ہے, ماں نے اپنے بچے کو جو کھولا ہے, جو پلایا ہے, دنیا کی کوئی چیز اور نہیں پلا سکتی, کوئی اور چیز اس کو سکھا نہیں سکتی. اور اسی واسطے تجربے کار لوگ, علماء, مشائخ کہتے ہیں کہ ماں کا گود بچے کا سب سے پہلا اسکول ہے, مدرسہ ہے. آپ دیکھ لیں, ایک ماں کو اٹھا لیں, ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ علیہ السلام, ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام. بقرعید کے موقع پر یہ واقعہ پورا تفصیل سے آپ سنتے ہیں, صرف اشاروں میں جا رہا ہوں. اللہ کا حکم ہوا, ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور بچے کو لے جا کر کہاں چھوڑے؟ دبئی میں. کہاں چھوڑے بھائی؟ صحرا میں. ماشاءاللہ اتنی وسیع اردو بولتے بھائی آپ, اللہ کے لیے برکت دے. جنگل میں, سنگلاخ وادیوں میں, بالکل جہاں پر کوئی پرندہ نہیں, جہاں پر کوئی گھاس کا تھنکا تک نہیں, ایسی جگہ جب چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اس خاتون کا سوال کیا تھا؟ بولو بھائی سر, اب جواب دو. اس خاتون کا کیا جواب تھا؟ اس عورت نے کیا کہا؟ بولو نا یار, بولو بولو, ماشاءاللہ اچھا بول رہے ہیں جی. آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں نا, کیا اللہ کا حکم ہے؟ سبحان اللہ, کتنی دیدہ عورت تھی, جنگل ہے. اور عورتوں کے تعلق سے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا, اگر آدمی اپنی زندگی میں ہر کام پہ ہر وقت ان کی مرضی کے مطابق لائے, ہر وقت ان کو خوش کرے, اگر کبھی ان کی من مرضی کے مطابق کوئی کام نہ ہو تو عورت نے جملہ بولتی ہے. کیا بولتی بھائی؟ کیا بولتے ہیں؟ ذرا بولو نا, پورا مجھ بولا تو ویسا. اب ہم معاشرے میں نہ رہتے ہیں, کیا بولتے ہیں عورت اگر زندگی میں اگر کبھی ان کے خلاف ان کے کیا بولتے ہیں بھائی؟ کیا ہاں اور تھوڑا آپ آگے آئیے, شاید آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. بولیے, اگر کسی وقت من آدمی عورت کی من مانی, یعنی اس کے من چاہیے کوئی بات پوری نہ کرے, اس کے مانگ کے مطابق ڈریس نہ لائے, اگر ان کے خیالات کے مطابق ان کی بچی کی شادی نہ کرے, یا ان کی کچھ بھی چھوٹی بات بڑی بات نہ ہو تو ایک جملہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ ایسا بولا یار آپ کو کبھی سنے ہی نہیں, کیا کہ بولنا نہیں چاہ رہے. ہاں کیا بولتے ہیں جی؟ کیا نہیں کرتے. اچھا, اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت ناشکری ہو جاتی ہے اس موقع پر, اور بولتے ما رأیت منک خیرا خط
6-5 ہوتے, بلڈنگیں بنائے رہتے, زیورات بنائے رہتے, سب کچھ ہوتا, 10 بار مہینے جانا آنا لے جانا سب کچھ ہوتا, اور زبردست بندیاں ہوتے, بریانیاں ہوتے, سب ہوتے. اب ان کے من مطابق اگر کوئی کام اگر شوہر نہ کرے تو اس وقت یہ جملہ بول کر عورت اپنے شوہر کو ناراض کر دے. کیا بول کے, کیا بولتے جی, بولتے ہیں کہ ماں تم ان کا خیر مت کیوں آپ سے. ابھی تو بولے تھے شادی کرنے میں پچھتا رہے ہو, یعنی الگ الگ آج کی ڈیلاگ ہیں, کوئی سیریل وغیرہ دیکھ رہے ہیں اور اس کی کاپی پیسٹ کرتے ہیں, جبکہ وہ سیریل جو ہے نقل کر کر ایکٹنگ کر کر وہ لوگ ہزاروں لاکھوں روپیہ کما رہے ہیں, اور وہاں کی ایکٹنگ گھروں میں آنے کے بعد گھر برباد ہو رہے ہیں, گھر تباہ ہو رہے ہیں, ازدواج زندگی ہلاکت کے دائرے پر پہنچے, طلاق اور گناہ کی نوبت پر پہنچ جا رہے ہیں. وہ پریکٹیکل نہیں ہے. ہم اپنی پریکٹیکل زندگی پیارے نبی علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کی زندگی اور واقعات کو پڑھے اور سنے اور سمجھے, اپنی زندگی کے اندر اخوت اور محبت, بھائی چارگی اور ایک دوسرے کی قدر کرنا سیکھ لیں. اس بھائی حاجرہ نے کہا کیا یہ اللہ کا حکم ہے آپ جو اس جنگل میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں میرے رب کا حکم ہے. سبحان اللہ, کیا ایمان رہا ہوگا, کیا تقویٰ ہو رہا ہوگا, جنگل میں شوہر چھوڑ کر جا رہا ہے اور عورت پوچھ رہی کیا ہے میرے رب کا حکم ہے. تب تو جاؤ آپ زندہ جا سکتے ہیں, آپ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا. کتنا غریب ہے. اگر آدمی شہر کے باہر چلا جائے 2-4 دن, گھر میں تھوڑا نمک مرچ کم پڑ جائے, بھاگنا مچ جائے گا پوری بستی میں, بڑے ماں بہن بھائی پوروں کو فون چلا جائے گا میرا آدمی ایسا کرا, مجھے پریشان کر رہا. لا الہ الا اللہ, یہ ناشکری والی بات ہے. وہ عورت کا ایمان دیکھیے, وہ ماں, اور وہی ماں نے اپنے پاس بچے کی جو تربیت کی تھی, جو سکھایا تھا, جس انداز میں اس نیک خاتون نے اپنے بچے کو تعلیم اور تربیت دی, جس انداز میں قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعي, جب یہ اسماعیل چلنے کے لائق ہوئے. علماء الگ الگ عمریں بتاتے ہیں, 7, 8, 9, 11 الگ الگ باتیں ہیں. آپ بس جوانی سے پہلے کی بات, SSLC سے پہلے کی بات ہی ہے. اور آج ہم SSLC کے بچوں کو کیا بولتے ہیں, نکلنے میں دودھ ہے, نکلنے میں معصوم بچہ سمجھتے ہیں. آج معصوم بچے بڑے بڑے دودھ کھلا رہے ہیں. اللہ ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے. دیکھیے اس بچے نے جو جواب دیا تھا ابراہیم علیہ السلام, آپ ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ آئے, اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں, اور اس وقت شکایت نہیں کی ماں نے, آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں, آپ تو چھوڑ کر گئے تھے, ہم اس کی پرورش کریں, ہم اس کو رکھیں گے نہیں, لے جا رہے ہیں, خاموش. اور وہ بھی بات معلوم ہے آپ کو, آپ کا شہزاد مہکایا, وہی رمیش بیمار ہے نا. اور سب سے بڑی بات, ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں یا بنیا یا آپ بیٹا, میں نے خواب میں دیکھا ہے اللہ کے حکم سے میں تم کو ذبح کر رہا ہوں, آپ کی کیا رائے ہے؟ اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے, باپ اپنے بچوں سے بولو بھائی, مشورہ کر سکتا ہے, مشورہ کرنا چاہیے. تو بڑا میں بڑا, میرے پیٹ میں پیدا ہو گئی تو میں تجھے پوچھوں میں نہیں. اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل سے پوچھ رہے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى, بیٹا اللہ کے حکم سے خواب میں تم کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا, فانظر ماذا ترى, تمہاری کیا رائے ہے, تمہارا کیا خیال ہے. باپ بیٹے سے پوچھ رہے ہیں. اگر آج اسمارٹ فون, آئی فون, لگژری لائف, زبردست بلڈنگ, بنگلہ دیا ہوا باپ اگر اپنے بیٹے سے پوچھے تو بیٹا بولے گا ابو آپ نے جو میں نہیں کرتا ہوں. لیکن وہ سنگلاخ وادی میں جنگل میں رہ کر جو ماں نے اپنے بچے کو سکھایا, تو اس بچے کا اتنا پیارا جواب, جتنا پیارا اخلاق باپ نے اپنے بیٹے سے گزارا کیا. باپ اپنے بیٹے سے پوچھے فانظر ماذا ترى, بیٹا تمہاری کیا رائے ہے, تو وہیں پر بیٹا کہتا ہے یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اللہ نے آپ کو جو حکم دیا تھا میں شکایت نہیں کروں, میں ستجدنی, آپ مجھے صبر کرنے والا بنائیں. میرے بھائیوں, یہ ماں کون سی ماں؟ حاجرہ, سنگلاخ وادیوں میں, جنگل میں, بیابان جنگل میں, جس انداز میں اپنے بچے کی پرورش کی. ماں کا یہ رول ہے, ماں کا یہ رول ہے. اور اسی
اسی طریقے سے آپ انبیاء علیہ السلام کی ماں کو دیکھیں، صحابہ کی ماں کو دیکھیں، محدثین اور ائمہ کی ماں کو دیکھیں، ایک ایک نبی اور ایک ایک لوگوں کی ماں کو دیکھیں، ماں نے معاشرے کو نکھارا ہے. باپ یقیناً بڑی محنت اور مشقت سے روپیہ پیسہ کماتا ہے، خون پسینہ ایک کر پیسہ لا کر جماتا ہے، لگاتا ہے، لیکن ماں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے بچوں پر بڑی کڑی نظر رکھے، بچوں کو دین سکھائے، کلمہ سکھائے. کیونکہ پیرنٹ علیہ السلام نے کہا جب تمہارا بچہ بولنے لگے تو تم اس کو کلمہ سکھاؤ، لا الہ الا اللہ. آج ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ جیسے 2-2.5 سال کے بچے ہوتے ہیں ہم اس کو لے جا کر کہاں ڈال رہے ہیں؟ جی کڈس میں ڈال رہے ہیں، بچپن میں ڈال رہے ہیں، الگ الگ ایریوں میں الگ الگ نام سے، جو کہ 2-2.5 سال کے بچے ہیں. بس بچہ جائے ماں کے پاس رہ جائے، میں 4-6 گھنٹے سکون سے رہ جاؤں گی. بچے کی پڑھنے کے بعد اتنی ساری کتابیں دے کر بھیج جائے اور وہ جا کر ہمارا بچہ کیا سیکھ رہا ہے؟ ایٹنگ شوگر کو محبت سیکھ رہا ہے. جبکہ پیرنٹ بھی علیہ السلام نے کیا سکھانے کو کہا؟ اور پیرنٹ بھی علیہ السلام نے کہا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو تم ان کو نماز کی تعلیم اور تربیت دو، اور جب بچے تمہارے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو ان پر سختی کرو. کیا کوئی باپ آج سختی کرتے ہیں؟ ارے نہیں کل رات کا ایگزام ہے، بچے کو سونے دو، سنائیں گے کیوں؟ وہ فریش ہوگا، بہت اچھا ایک دم سکون ریلیف ہوگا تو زیادہ ایگزام اچھا لکھے گا. لا الہ الا اللہ. کیا ہم اپنے بچوں کی خاص تربیت کر رہے ہیں؟ ہم اپنے بچے سے یہ امید رکھ رہے ہیں کہ ہم دنیاوی اعتبار سے آپ کو سوچ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ اچھا پڑھے، اچھا لکھے، اچھے جاب پر جائے، لیکن کیا ہم نے اپنے بچوں کے تعلق سے سوچا کہ اللہ نے جو کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ابھی کر رہے نہیں، جب بھی کرنا چاہیے. اب دنیا کے اعتبار سے بہت چوکنا ہے. ایک نام آتا ہے تاریخ میں امام احمد بن حنبل کا. ایک بورڈر ہے، بہت سارے ائمہ، بہت سارے امام ہیں، لیکن مشہور لوگ ان کی نظر میں 4 برحق بولتے ہیں. وہ بھی بولتے 4 کو برحق، مانتے ہیں کتنا کو؟ یہ کتنا بڑا ظلم ہے. بول رہے 4 برحق ہے. جب 4 برحق ہے تو چاروں کو ماننا چاہیے نا. کڑوی ہے لیکن لے کر جائے، یہ سچ ہے. ایک کو مان کر کیوں مل جاتا ہے؟ ہم تو سارے امام کو مانتے ہیں. ہم اہل حدیث جتنا ائمہ کی، بزرگوں کی، اولیاء کی جتنی عزت کرتے ہیں شاید ہی کوئی کرے. ہم حدود میں رہ کر کرتے ہیں. ہم اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شرع پابندیاں ہیں، حدود ہیں، ان پابندیوں میں رہ کر ہم ان کا برابر لحاظ رکھتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کا تعظیم کرتے ہیں. اور ہم مسلمان، ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو ہر نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. ہر تشہد میں کیا پڑھتے ہیں؟ ماشاءاللہ. التحیات للہ، ذرا میرے ساتھ پڑھیے نا. التحیات للہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک آدمی، ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہے، فاتحہ پڑھ رہا ہے، اور پیغمبر علیہ السلام پر سلام بھیج رہا ہے. سلام بھیج رہا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ. پھر اس کے بعد السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلام، جن کو جانتے ہیں، جن کو نہیں پہچانتے، جن کو دیکھے نہیں دیکھے، اگلے پچھلے سارے لوگوں پر سلام. یہ دل میں کشادگی کس کے پاس آ سکتی ہے؟ جس کے پاس توحید ہے، جو نمازوں کا پابند ہے. وہ آدمی کھلے دل کے ساتھ سب کا سلام بھیج رہا ہے. کیوں؟ اللہ نے کہا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہماری اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ایمان پر گزرے، اور ایمان والوں کے تعلق سے ہمارے دل میں کینہ کپٹ نہ رکھنا. وہ میری ماں، آج مائیں بیٹھ کر دنیا کے خلاف زہر بولتے ہیں. سچ بول رہا ہوں. تمہارے چچا ہمارے کو بہت پریشان کریں، تمہارے دادی جو ہمارے اوپر ظلم کرے نا، کوئی اسی ساس، کوئی دادی ایسا نہیں کری رہیں گی. مرد آدمی بھی بڑے دل سے کھلے ہوئے نہیں ہیں، وہ بھی بیٹھ کر دنیا کے خلاف خوب بولتے ہیں. تمہارا ماموں ایسا، تمہاری خالہ ایسی، تمہاری نانی ایسی. اب جب گھر میں
بیٹھ کر باپ ماں کے رشتہ داروں کے خلاف زہر گھلے اور ماں بیٹھ کر گھر میں باپ کے رشتہ دار دریال کے خلاف زہر گھلے تو ہمارے معاشرے کی اصلاح ہوگی؟ ہمارا معاشرہ تباہی کی طرف بڑھے گا. یہ ہمارے بچے کرمنل بنیں گے, یہ ہمارے بچے ڈاکو بنیں گے, جا کر مرڈر کرنے کے لیے. نہیں, ہماری ماں کو ہمارا چاچا بہت ہٹایا دیتے, ہم اس کو ماریں گے. ایسا ہوا ہوتا ہے. جو ماں دیندار ہے وہ بچوں کو سکھاتی ہے بیٹا تحیات پڑھنا ہے. جب آپ تحیات مانے کے ساتھ پڑھیں گے بچہ السلام علیکم السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, ہمارے چاچا ماموں خالہ جو بھی ایمان والے, جو بھی رشتہ دار ہے, جو بھی پہچان والے, جو بھی نہیں پہچان والے, سب پر سلام پہنچ رہا ہے. ایک بات میں رک کر بولتا ہوں, ہم اہل حدیثوں کے بارے میں لوگ ایک بات بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں بھائی؟ مر گیا مردود فاتحہ. ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں کیا پڑھتے ہیں؟ فاتحہ پڑھتے ہیں. فاتحہ نہیں تو نماز نہیں, میرے نبی نے کہا, ٹھیک ہے. اور ہر نماز میں ہم اللہ کے نبی پر سلام بھی بھیج رہے ہیں, درود بھی بھیج رہے ہیں. صرف نبی علیہ السلام پر نہیں بلکہ جتنے لوگ ایمان والے, اگلے پچھلے, جاننے والے, پہچاننے والے, مرد اور سب پر سلام. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ اندازہ لگائیے وہ آدمی جو نماز سمجھ کر پڑھے گا, وہ ماں جو اپنے بچے کو تحیات سمجھ کر یاد کرائے گی, کیا وہ ماں اپنے بچوں کے دل و دماغ میں اپنے کسی رشتہ دار کے خلاف زہر اگلے گی؟ افضل سکھائے گی بیٹا نہیں, چھوڑ دو, گزرا زمانہ چلا گیا, نہیں بیٹا سب کو معاف کرنا. کیوں؟ ایمان والوں کی صفت ہے والعافین الغیظ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, غصے کو پی جانا, لوگوں کو معاف کرنا, یہ ایمان والوں کا وصف ہے. ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا ہے کہ بھائی اگر کسی کے دونوں کے درمیان ناچاقی ہو جائے تو جو آدمی سلام کرنے والا پہل کرتا ہے اس کو اللہ پسند کرتا ہے. بیٹا جاؤ سلام کرو, چاچا کو سلام کرو. یہ معاشرے کی اصلاح ہوگی. اور تعمل دیکھیے, ہم بات کر رہے تھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں, بات وہیں سے ہی نہیں, 4 امام بول کر ذرا میں بحث کر پیچھے واپس لا دو آپ مجھے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایسے امام نہیں بنے, اور ان کو جو خطاب ملا امام اہل سنہ, امام اہل سنہ مطلب سنتوں والے کے امام, سنی لوگوں کے امام سمجھ جائیں گے. امام اہل سنہ مطلب جو اہل سنہ والجماعہ ہے, جو کتاب و سنت کو ماننے والے لوگ ہیں, ان کے امام. اور یہ بہت زیادہ اقرب حدیث ہے. یہ اتنے بڑے جو امام بنے ایسے نہیں بنے, ان پر ان کی ماں کا کردار ہے. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں, ان کی ماں کو فجر میں بیدار کریں. کیا آج ہماری ماں کو فجر پر اپنے بچوں کو بیدار کریں؟ نہیں, بچہ رات کو دیر تک پڑھ کر سویا, سو جا بیٹا میں نماز پڑھ لیتا. آپ جنت میں جا رہے ہیں ماں, آپ کا بچہ کہاں جائے گا؟ آپ جنت میں جا رہے ہیں, آپ اپنی بیٹی کو بیدار نہیں کر رہے. آپ جنت میں جائیں گے اور اپنی بیٹی اور بیٹے کو جہنم میں بھیج دیں گے. جبکہ قرآن کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا, تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور ہم ہیں باپ نماز پر. ایسا تو نہیں نا کہ ہم کو کسی دعوت نامے انویٹیشن کارڈ آیا اور اس پر نام لکھا اور ایک جملہ لکھتے ہیں چھوٹا سا, کیا لکھتے ہیں؟ ماشاءاللہ. اب پھر فیملی ملے تو کیا جاتے ہیں پورے گھر والے. مثال کے طور پر اسی دن اسی وقت پہ اور ایک کارڈ بھی آیا, کیا کرتے ہیں بھائی؟ ماشاءاللہ کچھ تجربہ ہے. مطلب ایک دو لوگ ادھر جائیں گے, ایک دو لوگ ادھر جائیں گے, مطلب حق ادا کریں گے, آپ کو بھی خوش کریں گے, آپ کو بھی خوش کریں گے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, نہیں بھائی صاحب ہمارے گھر میں کام ہے تو اکیلا جاتا رہا, آپ ایک بیٹے کو بھیجتے رہتے, ایک بہو کو بھیجتے رہتے, ایک بیٹی. مسجد سے اذان جو ہوتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے کیا ہے؟ نہیں, بازوں کا ایسا ہوتا ہے بہت بار ہوتا ہے بھائی سوری یار میں ذرا تکلیف میں تھا, بہت کام تھے بھائی, میں کارڈ آگے نہیں دے سکا, میں ذرا بول رہے تھے بھائی پیسہ کہاں دے گے بھائی. جاتے کہ نہیں جاتے؟ کیا بول کے جاتے؟ ارے بھائی یار آنا ہو رہا تھا, کہتے نہیں آ سکا, چل جائیں گے, چل ساتھ میں دوست کو لے جاتے ہیں, بولتے ہیں ذرا اپنے دوست کو لاؤ کے بعد ارے لانے دے بھائی. ایک فون, ایک کال پر ایک دوست کے کال کی اتنی قدر ہے, ایک دوست کے کال کی اتنی قدر ہے کہ ایک دوست کال کیا ہے تو اپنا کام, اپنا کاروبار, اپنی مصروفیت ڈیوٹی سے چھٹی ڈال کر دعوت میں جا رہے ہیں. لیکن بھائی میں آپ سے اور اپنے آپ سے پوچھتا ہوں, جب ہمارے لیے دعوت نامہ ہر روز دن اور رات 5 وقت
اللہ سے پھر دعا کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ ہمارے پاس یہاں پر جو بھی بھائی بہن بیٹھے ہیں اللہ ان سب کو ایک مرتبہ ضرور اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلا لے. بولو یار آمین. اب ہم عمر جائیں گے تو طواف کریں گے. طواف کرنا اسٹائل ہے نا, عادت ہے عبادت ہے, وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, عبادت ہے نا. اب جب طواف ہوتے رہتا اور وہاں پر مؤذن اقامت بولتا, طواف کرنے والے طواف کرتے ہیں رہتے نا, تو پھر طواف عبادت کر رہے نا, نماز پڑھنے والے پڑھنے دو, ہم طواف کرتے رہیں گے. بات کو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ کیا سمجھ میں آ رہی بولی؟ نماز کے لیے اقامت جب ہوتی ہے تو کعبہ کا طواف رک جا رہا, اور میری اور میرے دوست کی بات ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت اہم میٹنگ ہے بھائی, بہت اہم میٹنگ, بہت اہم بات کر رہے ہیں. کروڑوں کا لاکھ ڈیڑھ کر رہے ہیں یہاں پر. آدھی پیالی چائے لے کر گھنٹوں بیٹھ کر ہوٹل میں بیٹھے رہیں گے, لیکن ہمت اور جرأت نہیں ہوگی, اپنا قدم آگے نہیں بڑھائیں گے. کیوں نہیں بڑھائیں گے؟ ہماری ماں ہماری بچپن میں اگر پوشمانی کی ہوتی, دان نکال کر بھیجی ہوتی, پیار محبت سے مسجد کو لے جا کر چھوڑی ہوتی, تو ضرور وہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ بچے برابر پابندی میں لگے رہے. دیکھیے کعبہ کا طواف نماز کے لیے رک سکتا ہے, لیکن میری ملازمت نہیں رک سکتی ہے نا, کیونکہ میں بہت بڑا وی آئی پی, بہت بڑی کمپنی میں آئی ٹی میں کام کرتا ہوں, میں فلاں جگہ کام کرتا ہوں, میں ہمارے سر غصہ ہو جاتے, فلاں ہو جاتے, بہت سارے ہمارے پاس اشکالات ہیں. میرے بھائی اللہ کو ڈر کر سوچئے اپنے آپ پہ, جب کعبہ کا طواف نماز کے لیے رک سکتا ہے تو میری گاڑی نماز کے لیے کیوں نہیں رکتی؟ ہزاروں لوگ, ہزاروں مسلمان سعودی عرب کے خلاف اتنا ظاہر کرتے ہیں, وہ لوگ جو جاتے دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی نماز کا وقت ہوتا ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں, فوراً سائڈ میں گاڑی لگا دیا, نماز پڑھا دیا, اور وہاں پیٹرول پمپ ہوتا ہے, وہاں پر مصلی ہوتا ہے, مصلی النساء, مصلی الرجال, مردوں کے لیے الگ نماز, عورتوں کے لیے مصلی الگ ہوتا ہے. یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ساری چیزیں بہت ضروری ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بڑے مال سے چیز ہم خرید کر لائے اور گھر کے سامنے بڑا زبردست بیل بٹا لگا دیا, بڑا خوش نما, جیسے ہوتا نا 25, 30, 50 لاکھ کا گھر بنا دیا زبردست, اور سامنے زبردست ایک بورڈ لگا دیا. صاحب کیا بورڈ لگا دیا؟ اور ایک گھر والے سے کسی بھی برا مت مانیے, اگر ہماری غلطی ہے تو اصلاح کر جائے, کیونکہ ہم آئینہ بتاتے ہیں. جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, آئینہ بتاتا ہے کہ روٹی صحیح نہیں تو میں صحیح کر لیتا ہوں, کیا آئینے کو چھوڑ دیتا ہوں کہ میری غلطی کیوں بتایا؟ بولتے ہیں نہیں نا, ہم آئینے کے سامنے کھڑے, میں کچھ بتا رہا ہوں. ایک 50 لاکھ کا بنگلہ ایک آدمی بنایا, 80 لاکھ کا بنایا, تھوڑا سا ہم سائڈ پہ لے کر پوچھا ایسا کتنی لاگت میں آپ کا یہ بنگلہ بنایا, کیا بولیں گے؟ ایسا ایک اسٹائل پوز مار کر بولے گا, دوسرا سوال فوراً کر لیں, بھائی آپ کے اس میں کتنے لگے پیسے؟ سوال غلط کر رہا ہوں میں, کتنے لگے آپ کے؟ مجھے تو کیا بولے گا 15-18 رہیں گے, باقی سسرال والے دیے, کون دیے؟ کون دیے بھائی؟ لا الہ الا اللہ. ہم مسلمان, ہم نماز پڑھ رہے ہیں, ہم روزہ رکھ رہے ہیں, صدقہ خیرات کر رہے ہیں, اور ہم شکایت کر رہے ہیں ہماری نمازیں قبول, ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. 80 لاکھ کا بنگلہ بھائی کا, 15 لاکھ اپنے ہیں, پیسہ کیا 15 کے تو 65 لاکھ کس کے ہیں؟ سسر صاحب دیے تحفہ ہے نا, نہیں لون کرائے ہیں, اور گھر پر کیا لکھے, کیا لکھے؟ یہی میرے رب کا فضل ہے کہ 65 کا بینک سے اٹھاؤ اور 15 میرے لگا کر 80 کا گھر بناؤ. نہیں میرے بھائی, اللہ کے واسطے اللہ نے ہم کو جتنا دیا اتنی چادر میں اپنا پیر پھیلائیں, زیادہ پھیلائیں گے تو مچھر کاٹ لیں گے, تکلیف ہوگی, پریشان ہو جائیں گے. اپنی جتنی وسعت ہے, جتنی اوقات ہے, ہم اتنا ہی گھر بنا لیں, اگرچہ کہ بورڈ کا گھر ہی کیوں نہ ہو, چھپر کہیں کیوں نہ ہو, وہ آپ کا اپنا ذاتی گھر ہے, آپ اس میں شان سے سکون سے رہ سکتے ہیں. صرف لوگوں کے اندر شان اور منت بدلنے کے لیے لوگ اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں اور پھر سودی لین دین میں گھس جاتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں. وہ میری ماں, وہ میری بہن, میں آپ سے یہ کہوں گا, عید کے موقع پر اپنے شوہر سے, اپنے بھائی سے, اپنے باپ سے, اپنے بیٹے سے کہیں بیٹا اپنے
اپنی حیثیت ہے, اپنے پاس کچھ پیسہ ہے تو ان کو کپڑا لانا, ورنہ جو کپڑے ہمارے پاس ہے اس کو پریس کر لیں گے اور پہن کر عید کر لیں گے, ورنہ نیا کپڑا پہن کر نہیں آئے تو عید سے عید کی نماز پڑھانے والے مولوی صاحب بھیجیں گے, جو نئے کپڑے نہیں پہن کر آئے چلے جاؤ باہر. ایسا ہوتا ہے کیا؟ نہیں. لیکن ہوتا کیا ہے, الوداع کے لیے ایک سلائیں گے صاحب, ہے نا, 27ویں کے لیے ٹیلر کو بولتے دیکھ بھائی عید کو نہیں دیتے بھی چلتا, مجھے الوداع کو ضرور دینا. اللہ اکبر میرے بھائی, کس کو الوداع کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ذرا ہر بات پر آپ بات کر سکتے ہیں, لیکن اتنی بات یاد رکھیے, یہ ہماری مائیں اگر ٹھان لے کہ میرے گھر میں حرام لقمہ نہ آئے, کیا مجال, کوئی باپ, کوئی بھائی, کوئی بیٹا, کوئی شوہر سود اور فائدہ اور پھر مٹی سے پیسہ لا کر اپنے گھر والوں کو پالے, بولیں گے نہیں 3 ٹائم کھانے کے بجائے 2 ٹائم کھا لیں گے, مرغن غذائیں نہیں, دال روٹی کھا لیں گے, لیکن آپ جتنا کماتے اتنا ہی ان کو لا کر کھلائیے. وہ ماں, علامہ اقبال کی ماں, میں امام احمد بن حنبل کی ماں کے بارے میں بات کروں گا. علامہ اقبال کی ماں کے تعلق سے مورخین لکھتے ہیں, تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کے جو باپ تھے ان کی کمائی کا تھوڑا سا شبہ تھا, مطلب تھوڑی غلط ملت تھی, ہوتا ہے نا, کیسی کمائی بھائی, 2 نمبر. ہاں, اور بھی بہت سارے الفاظ میں نہیں بولوں گا, لوگ ناراض ہو جائیں گے. عورت بڑی ایمان والی تھی, اقبال کی ماں. وہ سوچی اگر میں اپنے بچے کی پرورش میرے شوہر کے پیسوں سے کراؤں تو میرا بچہ قابل نہیں بنے گا. میں تھوڑی دیر پہلے بات کیا تھا, ماں کا دودھ صرف پی کر بچے پڑھ نہیں رہے, بچے ماں باپ کے عادات اور اخلاق لے رہے ہیں, ماں باپ کے اخلاق, ماں باپ کے چال چلن لے رہے ہیں. اگر مائیں گھر میں قرآن مجید پڑھنے والی ہیں, دعائیں پڑھنے والی ہیں, بچے بھی قرآن پڑھنے والے بنے. اگر ماں پیاس کاٹتے ہوئے گانا گنگنائے گی, بچے بھی خود بخود گانا گنگنائے, یعنی ماں جو کرے گی بچے ہو. اقبال کی ماں نے اپنے باپ کی طرف سے جو زیور ملا تھا اس زیور کو بیچ کر ایک گائے خرید دی, دودھ والی گائے, اور اس گائے سے اپنا دودھ نہیں پلایا, اس کا اپنے بچے کے باپ دودھ کا, گائے کا دودھ پلایا. کچھ ماں ایسی بھی ہیں. اور ٹیپو سلطان کے بارے میں بات بڑی مشہور ہے, آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ ان کی ماں جب بھی انہیں دودھ پلانا چاہتی تھی سب سے پہلے دودھ. ماشاء اللہ, آج ہماری ماں دودھ بھی پلا رہے ہیں, ادھر سیریل بھی چل رہا ہے, دودھ بھی چلا رہے ہیں, پب جی بھی کھیل رہے ہیں, دودھ پلا رہے ہیں. دنیا جہاں کے گھر مصروفیات ہیں, گالی گلوچ ہو رہا ہے, دنیا جہاں کی شکایتیں ہو رہی ہیں. گالی گلوچ تو شاید نہیں کرتے, لیکن شکایتوں کی تو بڑی انبار ہے, نہیں ایسا کری ایسا کرے. آپ کا بچہ دودھ پی رہا ہے, آپ کا دودھ پی کر بڑا ہو رہا ہے. صرف بچہ بڑا نہیں ہو رہا ہے, بچے کے عادات اور اخلاق, اطوار اور اس کی ذہن کی نشو و نما ہو رہی ہے. اگر آپ اپنے بچے کو دودھ پلاتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والی بن جائیں, اللہ کی قسم آپ کا بچہ بڑا دیندار ہوگا. آپ کا بچہ جب بولنے لگے گا قرآن مجید کی خود بخود آیت تلاوت کر, اگرچہ اس کو دیکھ کر پڑھنا نہیں آئے گا, لیکن وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بن جائے گا. کیوں؟ آپ نے اس انداز سے اس کی پرورش جو کی ہے. علامہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ماں کے تعلق سے بات ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ماں ان کو فجر میں بیدار کرتی. یہی پڑھتے نا, آج ہماری ماں فجر میں بیدار نہیں کرتے, نہیں بچے کا صبح ایگزام, نہیں ہمارا بچہ رات کو بہت زیادہ دیر سے ہے ڈیوٹی سے, نہیں ڈیوٹی کر کر آیا ہے, سونے دو. نہیں, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی والدہ بچے کو بیدار کرتی. سردی کے دن ہوتے تو بچے کے لیے پانی کا رکھتے ہیں, اور آج کی طرح کوئی گیزر وغیرہ کا تو انتظام نہیں تھا, اسٹور گیس بھی نہیں تھے اس وقت, کیا کرنا پڑتا تھا. وہ کیسی ماں نہیں ہوگی بھائی, اپنے بچے کی پرورش کے لیے, اپنے بچے کو پروان چڑھانے کے لیے, دین اور دنیا سکھانے کے لیے, دیندار بنانے کے لیے اس بچے کو فجر کی نماز اکیلا جانا, کیونکہ آج کی طرح لیٹیں تو نہیں چلتی ہیں, لیکن بچہ ڈرے گا, پریشان ہوگا, ماں جا کر چھوڑ دی. اور پھر آپ کو معلوم ہے فجر کی نماز غلط میں ہوتی ہے, اندھیرے سے ہوتی ہے, نہ کہ آسمان کا اجالا کر کر مسجدوں میں لائٹیں گل کرنے کا جو سسٹم ہے. بس سمجھ رہے ہیں, آسمانوں میں اجالا ہو جاتا ہے اور لوگ مسجد میں اندھیرا کرتے ہیں, کیونکہ اللہ کے نبی اندھیرے میں پڑھتے تھے. تو امام
اپنے بچوں کو چھوڑنے کے لیے نئی ڈریس پر پہنچتے ہیں چوراہے تک. کیوں؟ اسکول جانا آنے والی ہے, اسکول کا آٹو آنے والا ہے, اسکول بس آنے والی ہے, اور یہی سوچ کرنا دنیا دھاری نا کہ بچہ پڑھے گا لکھے گا تو بنے گا نواب, ہے نا, بڑا عیش کر بڑی ڈگری لائے گا, پھر اس کے بعد ڈاکٹر انجینئر بنے گا, بڑی ہماری ضرورت ہوگی, ہماری کامیابی ہوگی, ہم بڑی عزت ملے گی. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بچوں کو من دھن سب بیچ کر ماں باپ پڑھاتے لکھاتے ہیں, لیکن جیسے ہی وہ اپنی نوی نویلی دلہن کو لے کر آتا ہے اپنی ماں باپ کو چھٹی کر دیتا ہے. اب اس کے بعد رونا روتے ہیں, مولوی صاحب دعا کرو. اب مولوی صاحب دعا کریں, اور مولوی صاحب دعا کرنے کی بات آئی تو یہاں پر میں آپ سے بولتا ہوں کہ ہم بازار میں, مسجد میں, ائمہ سے, علماء سے, اللہ والوں نمازی لوگوں سے دعا کی درخواست کرتے ہیں, لیکن ہمارے گھر میں جو ماں باپ بوڑھے ہیں, جو کمزور ہیں, جو صاحب ایمان ہیں, جو رکوع سجدہ کرتے ہیں, کبھی ہم نے اپنی ماں سے کہا اماں جان میرے لیے دعا کرو, کبھی ہم نے اپنے ابو سے کہا ابا آپ میرے لیے دعا کرو, جبکہ ہم جانتے ہیں باپ کی دعا رد نہیں ہوتی. باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے. ماں کو جو گریڈ ملا ہے, ماں کو جو مقام اور مرتبہ ملا ہے, جہاں پر مرد الرجال قوامون النساء کہا گیا, الرجال قوامون علی النساء, وہیں پر عورت کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کہا جنت ماں کے قدموں تلے. سبحان اللہ. ماں اپنی شان پہچانے, ماں اپنی مان پہچانے, اپنی عزت پہچانے, اپنا مقام, اپنا وقار پہچانے, اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر کافی دھیان دیں. کیسے دھیان دیں؟ حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی ماں نے ان کی ولادت کے بعد مسجد افسا میں وقف کر دیا تھا نا. یہ واقعہ سب کو معلوم ہے, میں بہت شارٹ بالکل آگے جا رہا ہوں. ان کے خالو حضرت مریم کے خالو کون؟ علی صاحب آج ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں نا, ہمارے خالو کا نام ان کو بعض اوقات نہیں معلوم رہتا ہے. آؤ ہمارے امی, وہ خالو کا نام کیا ہے؟ ایسے بھی بچے آپ کو ملے گی, کیونکہ اتنا ہم رشتوں سے ڈسٹرب ہیں. رشتوں کی تعلق ہماری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے, نہیں ہے. بالکل کا قدر کرنا ہے. میں وقت کو لیے وقت کو لے کر قدر کرنا ہے. حضرت مریم کے خاتون کون؟ ماشاء اللہ, اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے. حضرت مریم کے خاتون کون؟ زکریا علیہ السلام. زکریا علیہ السلام جب آتے ان کی ضرورت کی چیزیں لا کر دیتے, لیکن جب بھی پہنچتے مریم کے پاس کچھ اجنبی یعنی عجیب و غریب چیز ہوتی. بے قسم کے پھل مریم کے پاس ہوتے, محراب میں. حضرت مریم کے پاس جب اللہ کی وہ نعمتیں ہوتی تو حضرت زکریا پوچھتے انا لکی ہانا, مریم نے تمہارے پاس یہ چیز کہاں سے آئی؟ یہاں پر ایک پیغام ہے پیرنٹس کے لیے, ماں باپ کے لیے, جو ہم اپنے بچوں کو جو چیزیں دلا رہے ہیں, اگر اس سے اونچی کوالٹی کی چیزیں اگر ہم اپنے بچوں کے پاس دیکھیں تو فوراً پوچھ لیں. اگر ہم روزانہ اپنے بچے کو 10 روپے کی ٹافی دلاتے ہیں, اگر ہماری بچی ہمارے بچے اسکول سے آتے ہوئے 30-50 روپے کی ٹافی چاکلیٹ ساتھ دلا رہے ہیں, تو بچہ جب پوچھے بیٹا آپ کو کس نے دلایا, یہ چیز آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ آپ اپنے بچے کو افسر پینسل دلاتے ہیں, اگر آپ کے بچے کے پاس پین پینسل ہے تو بچے سے پوچھ لیں بیٹا ہم تو آپ کو افسر پینسل دلائے تھے, چل کر شاپ کا کرے کرتے ہیں, لیکن آپ کے پاس پین پینسل کہاں سے آیا؟ ورنہ پھر وہ بات ہوگی جس بچے کو سزا طے پائی, سزا سنی کی, اس نے کہا تھا میں اپنی ماں سے بات کرنا چاہتا ہوں. یاد ہے واقعہ؟ پرانے لوگ بہت بولتے ہیں. جب بلایا گیا ماں کو تو اس بچے نے اپنی ماں کی ٹانگ کو کاٹ لیا. بولے ارے کتنا خلیص اور کتنا بدتمیز لڑکا ہے, ابھی اس کو سزا ہونے والی ہے اور مرنے سے پہلے اپنی ماں کو تکلیف دیتا ہے, ہم سب اپنی ماں سے کچھ بات کرے گا. بولے نہیں, میری ماں نے جس انداز سے میری تربیت کی ہے, جب میں بچپن میں چھوٹی چھوٹی چیزیں چرا کر آتا تھا تو میری ماں میری خوش بنائی کرتی تھی, ہاں بیٹا بہت اچھا کیا, ان چیزوں کو لے کر رکھ لیتی تھی. اگر میری ماں اسی وقت تنبیہ کی ہوتی, لڑائی ہوتی, تو آج میں اتنا بڑا ڈاکٹر اور اتنا بڑا سزا کا لائق نہیں بنتا. دیکھیے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی بڑی بات مشہور ہے.
وہ جو ڈاکو والا واقعہ پر پوری تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن وہاں پر اس ماں نے جو سکھایا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. عقبہ بن عامر ایک صحابی رسول ہے، وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ ہمارے گھر تشریف لائے اور اس وقت میری ماں نے مجھے کہا بیٹا آؤ میں تم کو کچھ دیتی ہوں. عام طور پر ہوتا نا بچوں کو کنٹرول کرنے، بچوں کو قابو میں کرنے کے لیے پکڑنے، یا پھر ان کا ڈریس چینج کرنا ہے، یا پھر کہیں جانا ہوتا ہے، کچھ بھی کرنا ہو تو مائیں آپ کو چاہیے نہیں چاہیے، کافی چاہیے، آپ کو فلاں چاہیے، ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں، اس طرح کے بہلانے والی بات ہے. اس وقت عقبہ بن عامر کی ماں نے کہا بیٹا آؤ میں تم کو کچھ دیتی ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا ماں تم اپنے بیٹے کو کیا دینا چاہتی ہے؟ اللہ کے نبی میرے پاس ایک کھجور تھا میں اس کو دینا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابا کتنا کلو تو دی شیء، اگر تم اس کو کوئی چیز نہیں دینے کے لیے بس چھٹی ایسے ہی بناتی کوئی نہیں بتانے کی کتنا اس پر جھوٹ لکھا جاتا. بس سمجھ گئے؟ آؤ بیٹا میں تم کو ایک چیز چل دس بتا. جیسے بچہ کنٹرول میں آیا کوئی چیز نہیں. اللہ کے نبی نے کہا اگر تم دینے کے ارادے سے بنائی تو ٹھیک ہے، ورنہ تم پر یہ جھوٹ لکھا جاتا. میرے بھائی جھوٹ بچے اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں. پر کوئی آئے ماں کے سکے یا باپ کے سکے یا پھر ماں یا باپ بولے کہ بیٹا بول دو ابو نہیں ہے امی نہیں ہے. بچے بڑے من کے سچے ہوتے ہیں، جا کر بول دیتے سیدھا ابو بول رہے ابو نہیں ہے، بات پھنس جاتی ہے وہاں پر. لیکن ہاں آج کل بچے بہت شانت ہو گئے، ہم ایک جملہ بولے تو دو چار جملے جا کر بولتے ہیں. لیکن یہ بچے دو چار جملے کی ملاوٹ کے جھوٹ کی باتیں کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ گھر سے سیکھ رہے ہیں. گھر کا اگر ہمارے پاس دینی ماحول، اگر آپ کو بچہ کوئی چیز الگ کر دیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں عمر بن سلمہ ایک چھوٹے بچے تھے، 6-7 سال کی عمر ان کی تھی. 6-7 سال کے بچوں کو تو ہم پھول مانتے ہیں، مطلب ان کی کوئی تربیت مطلب کوئی اصلاح کی بات ہے کیا صاحب اتنی چھوٹی بچی کو آپ اسلام بنا رہے، آپ اتنی چھوٹے بچے کو آپ اس میں کھانا کھائیں. ایک بچہ لیفٹ ہینڈ سے کھاتے رہتا ہے، اگر کوئی بولے نہیں سکھا ارے کیا جی اتنے چھوٹے بچے کو آپ سیدھے ہاتھ سے پاؤ کر مجبور کر رہے نا. وہ بات اللہ کے نبی کو نہیں معلوم تھی. حضرت عمر بن سلمہ کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کھانا کھاتے ہیں اپنا ہاتھ ادھر ادھر لے جا رہا ہے، تو اس وقت نبی علیہ السلام نے کہا تھا یا غلام سم اللہ بیٹا بچے تم بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، کل بھی یمین کا اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، کوئی بھی میں علی اپنے قریب سے کھاؤ. بچے اپنی ماں کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. آپ کبھی ٹافی دے رہے ہیں، کبھی اور بہت ساری کولڈ ڈرنک دے رہے ہیں، کھانا دے رہے ہیں، کبھی اللہ تل کر دے رہے ہیں، جو بھی دے رہے ہیں اور ماں محنت کر دیتی ہے اور وہ بچے لے کر کھاتے ہیں اور بچے یوں ہی کھا جا رہے ہیں. اگر ماں دیندار ہوگی تو کیا بولے گی؟ پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کے نماز سے چل رہے ہیں، زمین پر ایک کھجور پڑا ہوا ہے اور اس کھجور کو اٹھا کر آپ کے نماز سے منہ میں ڈال دیا. اللہ کے نبی نے کیا کہا بیٹا تم تو کیا تمہیں نہیں معلوم ہمارے لیے صدقے کا مال حرام اور ممکن ہے صدقے کا مال جو زمین پر گرا ہے. بچہ چھوٹا ہے کھا لے کیا ہو جائے گا. ہم بھی اپنے بچوں کے ساتھ فروٹ کی دکان پہ جاتے ہیں، ماں باپ دکاندار سے ڈیلنگ کرتے رہتے ہیں، یہ کیسے کے جی وہ کیسے کے جی یہ سو کے کتنے، اور بچہ اٹھا کر 2 انگور کھا لیا، ایک چیکو کھا لیا، فلاں کھا لیا. اگر دکاندار ایسا بولا کیا جی بابا تمہارے پاس بچے نہیں ہے، ایک 2 انگور بچہ کھایا تو کیا ہوتا ہے تمہارے کم ہوتے. اگر باپ ٹہل کر دکاندار کو بچے کے سامنے اگر ٹوکتے ہیں تو بچے کی ہمت بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے؟ سوچیے آپ، یہی بات ہے. اسکول کا معاملہ بھی یہی، اگر کوئی ٹیچر تھوڑی سی سختی کر دے بچوں کے سامنے جا کر ٹیچر کا پورا گنتے بیٹھا تھا. اب جب بچے کے سامنے ماں یا باپ جا کر اس طرح کی تبدیل اساتذہ کی کرے تو پھر بچے کے اساتذہ سے ڈریں گے کیا ان کے پاس ان کی کیا قدر ہوتی ہے. ایسی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اتنی بات یاد رکھے بچوں کے سامنے. اور وہ عقبہ بن عامر کہتے ہیں ان کی ماں کو اللہ کے نبی نے کہا اگر تم جھوٹ بولتی تو تم پر اس کا جھوٹ لکھا جاتا. جھوٹ کو مت پائے، یہ برائیوں کی جڑ. اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا تھا تو اللہ کے نبی بالکل شارٹ بالکل سمپل بات مجھے بتائیے جو میرے کرنے کے لیے آسان اور بہت زیادہ نماز روزہ میرے سے زیادہ ہوتا نہیں، آپ چھوٹی سی بات کریے. اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا تھا دنیا ترقی کا دن کیا تم مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہو کہ تم جھوٹ
کہ وہ سوچتا اگر میں یہ کروں گا تو مجھے سزا ملے گی، اگر نہیں کرا کیا اور نہیں کیا بولا تو جھوٹ ہو جائے، جھوٹ چھوڑ دیا۔ تو میرے بھائی، میں اور آپ اس نبی رحمت کے امتی ہیں جو پہلی دفعہ جس وقت اللہ کا پیغام لے کر آپ پہاڑ پر پہنچے اور آپ لوگوں کو سب کو ایک ایک خاندان کے لوگوں کو بلایا اور ان لوگوں سے پوچھا تھا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میں پہاڑ کے ادھر بھی دیکھ رہا ہوں اور ادھر بھی، ادھر ادھر وہ بھی دیکھ رہا ہوں، تو کیا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے کہ تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کو مانو گے؟ لوگوں نے کیا کہا؟ نہ جربنا علی کہ کبھی بات مجھے یہ بات بولنی ہے، یہ کافر ہے، مشرک ہے، ابھی پہلے نبی علیہ السلام کے نبی اور رسول ہونے کا اقرار نہیں کیے، لیکن آپ کے تعلق سے گواہی دے رہے ہیں کہ ماں جربنا علی کہ کبھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے تعلق سے جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، مطلب آپ سچے ہیں۔ ہم کس کے امتی ہیں؟ اس نبی اور رحمت کے امتی ہیں جن کے تعلق سے کافروں نے، مشرکوں نے گواہی دی کہ آپ سچے ہیں۔ تو میں اپنی زندگی میں اور آپ نے کہا ہر بھائی اپنی زندگی میں جائزہ لیں، ہم اپنی زندگی میں سچ کو کیا لگا دیے، کتنی جگہ بنائے رکھے۔ اگر ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بہو بیٹیاں اپنے گھر کے اندر سچائی کا اگر ماحول ڈالے تو اللہ عظیم ہمارے گھر میں پنپنے والے بچے بڑے سچے ہوں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس انداز میں کہا تھا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، آپ کو بتا رہے یار لوگ تو اپنا مان چھپاتے ہیں اور تو بولتا ہے کہ میرے پاس 40، بتا کہاں ہے؟ بتایا ارے تو بالکل اندر چھپی ہوئی تھی نا، تو اس کو چھپا سکتا تھا، کیوں بتایا؟ کہا نہیں میری ماں نے کہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے سچ بولے۔ دیکھو لوگ بولتے ہیں ہم بولیوں مانتے ہیں، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک سچا واقعہ ہے اس کو مانتے ہیں۔ میرے بھائی، اصلاح معاشرے میں خواتین کا جہاں پر رول ہے وہاں پر سب سے زیادہ ماؤں کا رول ہے۔ مائیں اگر سدھر جائیں، سمجھ جائیں، دیندار ہو جائیں تو ان کے پاس پنپنے والے، ان کی خدمت، ان کی زندگی میں رہنے والے بچے جو تربیت پاتے ہیں ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ جڑے ہوئے سارے کے سارے دیندار بنیں گے، سارے کے سارے نماز کے پابند بنیں گے، سارے کے سارے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے بنیں گے، اور سب سے پہلے ملاقات کرتے تو سلام کرنے والے، حیا والے، پردے والے، ایمان والے بنیں گے۔ کیوں؟ وہ وہاں پر ماحول ہے، وہاں پر دینی ماحول بہت ضروری ہے۔ اور یہ نہ کہیں کہ یہ بچے ہیں کل بڑے ہوں گے تو سدھر جائیں گے۔ جو چیز شروع میں نکلتی ہے، جو بھی فتنہ، جو بھی آزمائش شروع میں ختم ہو جائے گی۔ اس کی ایک آسان سی مثال، اگر آپ کے گھر کے آنگن میں کوئی کاٹی کا پودا لگا ہوا ہے، چھوٹا سا ہے، آپ اس کو آسانی کے ساتھ بولیے کھینچ کر نکال دیں گے، کاٹ دیں گے، نکل جائے گا۔ اگر وہ درخت بن گیا، جھاڑ بن گیا تو کیا کرنا پڑتا جی؟ کلاڑی سے یا پھر مشین سے کاٹنا پڑتا ہے۔ بچوں کی بات ایسی، اگر بچپن میں کوئی عادت کسی بڑوں سے ادھر ادھر سے کچھ سیکھ جائے، ان کو سمجھائیں، منائیں، وہیں پر اس کو فنش کر دیں۔ اگر وہ عادت بڑے ہونے پر آ جائے، ارے جوڑی جو تمہارے کیا معلوم، تم 1947 کے پرانے دوران فعال یہی بولتے رہتے، یہ بول کر آپ کے اوقات کو بالکل ردی میں ڈال دیں۔ اگر آپ اس بچے کو مسجد لائے ہوتے، دین سکھائے ہوتے، وہ کبھی خطبات کے ذریعے، کبھی دروس کے ذریعے سنا ہوتا، وہ قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تو اپنے رب کی عبادت کرے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، ولا تقل لهما اف، تم اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ یہ درس میں سنا ہوتا تو آپ کی عزت کرتا، آپ کی خدمت کرتا۔ زین العابدین رحمہ اللہ کے بارے میں بات بڑی مشہور ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، وہ اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتے، بڑی عزت کرتے، بڑی تقریب کرتے۔ یوں سمجھیے ماں کو تھوڑا سا بھی دھکا لگنا نہیں پسند نہیں کرتے۔ لیکن لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ زین العابدین نے کبھی اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر نہیں کھایا۔ کسی نے پوچھ لیا، امام صاحب آپ کے تعلق سے کتنی بات مشہور ہے کہ آپ اپنی ماں کا بڑا احترام کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی سنا ہے اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کبھی نہیں کھائے، کیوں؟ تو بولتے ہیں یار اگر دسترخوان پر جو چیزیں چنی گئی، جو سجائی گئی، جو رکھی گئی ہے، اور میری ماں کوئی چیز اٹھانا چاہتی تھی، اگر وہ مجھ سے پہلے اگر کوئی چیز اٹھا لیا تو میں اپنی ماں کا نافرمان ہو جاؤں۔ اتنا لحاظ رکھنے والے لوگ بھی تھے، لیکن آج ہم اتنا لحاظ رکھتے ہیں، ارے ہے نا ماں تم کھا لو، ہم اپنا کھا لیں۔ میرے بھائیوں، گزارش یہ ہے اگر ہمارے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدر کریں۔ ماں باپ اللہ کی
کمانے کا ایک وسیلہ، ایک ذریعہ. ماں باپ کی قدر کریں. ہم لاکھ نمازیں پڑھ لیں، لاکھ نوافل ادا کر لیں، عمرے پر عمرہ کر لیں، اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں تو ہمارا رب ہم سے ناراض. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی ہمارے ساتھ رضامندی ہو، تو ہمارے ماں باپ پر کبھی ناراض نہ ہوں. ماں باپ اگر ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہو. باپ کی رضامندی پہ اللہ کی رضامندی ہے. اللہ اکبر. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم اپنے ماں باپ کو بہت کم حقیر سمجھتے ہیں. کیوں؟ وہ کم پڑھے لکھے ہیں، وہ کم گورے ہیں، یا پھر کم پیسے والے ہیں، یا پھر ان کا کپڑا کچھ زیادہ خاص نہیں ہے. اللہ اکبر. لیکن ہمارے بھائی وہ ہمارے ماں باپ ہیں. ماں باپ کی قدر کرنا، ماں باپ کی عزت کرنا، ماں باپ کی تقریب کرنا، یہ شریعت اسلام نے سکھایا. ہاں، اسلام نے ہمیں اس بات کی طرف بھی رہنمائی کی ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر تیرے ماں باپ اس بات کی کوشش کرے کہ تو اللہ کی ذات میں شرک کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرے، یا پھر خرافات اور بدعات کی دعوت دے، فَلَا تُطِعْهُمَا. قرآن پر تم اس مسئلے میں ان کی بات نہ مانو. لیکن فوراً کیا بول رہا ہوں؟ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. تم جہاں رہتے ہو، جیسے کھاتے ہو، وہاں پر رکھو ان کو اس انداز سے کھلاؤ، اس انداز سے ان کو محبت اور دنیا کے معاملات کو کرو. بچوں پر ماں باپ کی عزت یہ لازم. ماں باپ پر بچوں کی نگرانی، بچوں کی تربیت لازم. اگر کسی انسان کے پاس اولاد ہے، کوئی بیٹیاں بیٹے ہیں، اگر وہ بیٹیوں کی صحیح معنوں میں تربیت نہیں کر رہے تو یقین مانیے وہ اپنی زندگی میں اپنے لیے آخرت کا بہت بڑا نقصان کا سودا کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث. جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کے نیکیوں کا سسٹم ختم ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ فلاں ولی جو ہے خبر پر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، ان کی کرسی کے نیچے سے نہر بہ رہی تھی، اس طرح کے واقعات سننے کو ملتے ہیں. لیکن بھائی اللہ اور اس کے رسول قرآن اور سنت سے بات معلوم ہوتی ہے کسی بھی انسان کے مرنے کے بعد نیکی کا سسٹم نہیں رہتا. نیکیوں کا ذریعہ نماز، روزہ، زکات زندگی میں مرنے کے بعد نہیں ہے. نہیں، وہ بندہ فرماتا ہے نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، ان کو کھانا پیش کیا جا رہا، ان کی بیویاں پیش کی جا رہی، نعوذ باللہ. ایسے سب فاسد خیالات لوگوں کے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا جب ایک انسان مرتا ہے تو اعمال کے ذرائع سسٹم ختم ہوتے ہیں سوائے 3 طرح کے. ایک صدقہ جاریہ، جو انسان اپنی زندگی میں کچھ ایسا کر جائے. بھائیو میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو یہی پیغام دیتا ہوں کہ اپنی زندگی میں کچھ ایسا کر جائے، کچھ ایسا کر جائے ہمارے جانے کے بعد وہ نیکیوں کا ذریعہ ہم تک پہنچتا رہے، اور کچھ ایسا کرے اپنی زندگی کے اندر جو میرے اور میرے رب کے درمیان اس نیکی کو معلوم ہے. عام طور پر کئی بار ہم سائٹ خریدتے ہیں، کہیں پر بنگلہ لے لیے، رشتہ داروں کو نہیں معلوم ہوتا ہے، بعض اوقات بھائیوں کو نہیں معلوم ہوتا. بولے تو پھر بھائی کا اس میں حصہ مانگتا ہے کہ صحیح بولو. زمین جائیداد خرید رہے ہیں، وہاں پر اپنے رشتہ داروں کو اطلاع نہیں دے رہے، لیکن ہم رات میں تہجد پڑھے تو اپنے دوستوں کو سب کو بول دیتے. تہجد رات میں اندھیرے میں اٹھ کر آپ اپنے کمرے میں پڑے تھے، یہ آپ کا اور اپنے رب کا معاملہ تھا. ہم اس کو چھپا کر سیف رکھ سکتے تھے نا. دوپہر کے وقت بیٹھے ڈھونڈ رہے تھے، ارے کیا ہے بھائی یہ ہم تو سو رہا تھا. ارے یار آپ تہجد کو اٹھاتا نہیں، کیسے تھوڑا نیند آ رہا. وہ ضرورت نہیں تھی آپ کو بولنے کی، ضرورت تھی. ایسی بہت ساری نیکیاں ہیں جو ہم تنہائی میں کرتے ہیں لیکن ظاہر میں لا کر بتا دیتے ہیں. اللہ کے واسطے ایک پیغام، پوری باتیں سمجھ میں آئی نہ آئی اللہ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے، لیکن یہ پیغام لے کر جائیں اپنی زندگی میں کچھ ایسا کرے، کچھ ایسا سکھائے. اور اس میں ماں باپ کی ذمہ داری، جہاں پر اپنے ماں باپ اپنے بچوں کو اسکول جاتے ہوئے 2-5 روپے، آج میں 2-5 روپے نہیں پکڑ رہے بچے، پکڑ رہے 10-20-50 روپے جو اسکول جاتے ہو ان کی پاکٹ منی کے لیے دے رہے ہیں نا، دے رہے کہ نہیں. وہی بچے جب جمعہ کی نماز کے لیے جاتے ہیں وہ اپنے بچوں کے ہاتھ پیسہ پکڑاتے ہیں. کیوں پکڑائیں گے؟ بس ان کو پانی فری ہے، وضو کے لیے دارت فری ہے. امام صاحب اب وہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے. ضرورت پڑتی ہے کہاں پر؟ بچہ جب اسکول جائے گا وہاں پر کینٹین میں سب دوسرے بچے کھائیں گے تو پھر ہمارے بچے اگر نہ کھایا تو پھر مایوس ہوگی نا. بات ایسے باپ سے پیسے نہیں دیتے کیا بولے اسے اس نے بعض اوقات نہیں رہتے بھی لوگ آج سمجھ کر کچھ بھی مصیبت پڑے کے دے دیں گے. لیکن میری ماں بہنوں میں ایک بات بولوں، جب کبھی اپنے بچے نماز کے لیے جائے نا
2, 5, 10 रुपये उनके हाथ में पकड़ा दे, बेटा मस्जिद के गले में डाल देना, मस्जिद के गले में डाल देना। अब जब आप अपने बच्चे को हाथ में पकड़ाएंगे और जब ये बच्चा बड़ा होगा ना, वल्लाही अलीम आपका बच्चा जब जब मस्जिद में जाएगा, जब भी गल्ला आएगा, जब भी मांगने वाला आएगा, जरूर देगा। क्यों भाई? क्योंकि आपने उसको बचपन में सीख सिखाया। बचपन की सीख बुढ़पन तक बोलते हैं। जो बचपन में सीखे हैं वो बूढ़े होने तक। आप अपने बच्चों को ये सीख सिखाए। हम जब अपने हाथ से भी डालें और अपने बच्चों से डलाएं। बाज़ औक़ात अपने घर अपने मेहमान आते हैं, हम खुद ही पानी ले जाकर पेश करते हैं, अपने बच्चों से पेश कराएं। और बच्चों के अंदर जो एटीट्यूड या फिर अपना क्या बोलते हैं, जो पैसे का या फिर किसी चीज का जो अलग से खबर बोलिए या गुरूर बोलिए, वो टूट जाएगा। हमारे घर में गरीब रिश्तेदार भी आते हैं, मामूली भी आते हैं, मिडिल क्लास भी आते हैं, ऊंचे दर्जे के बच्चों से उनका सलाम कराएं, उनसे मुलाकात कराएं, पहचान कराएं, बात कराएं, ताकि उनको ये मालूम हो कि हमारे रिश्तेदार है, हम उनकी इज्जत करना है। ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे मुआशरे को इस्लाम की तरफ ले जा सकती है। और ये काम हमारी माएँ कर सकती है। बाप तो अपनी कमाई रोजी रोटी के लिए बाहर निकल जाता है, 8, 10, 12 घंटे बाहर रहता है, लेकिन आपके बच्चे ज्यादा वक्त आपके पास रहते हैं, तो ज्यादा जिम्मेदारी माँ की है और बाप इससे बिल्कुल बड़ी जिम्मा हरगिज नहीं हो सकते। लेकिन जिस तरीके से हजरत इब्राहिम और बहुत सारे अंबिया और रसूल ने अपने बच्चों की तरबियत की है, उस तरीके से अपना वक्त दें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सवाल हुआ था, मन नजात या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी नजात क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, हमसे कली का लिसान, तुम अपनी ज़बान को काबू में रखो, वजह आप नहीं तक अपने घर पर चिपटे रहो। यानी जब फारिग वक्त है, अपनी कमाई से, अपनी नौकरी से, अपनी मुलाजमत से, अपनी ऑफिस से आने के बाद आप फौरन ड्रेस बदले ना जाने थे, जरा हमारे फलां दोस्त के पास जाओ। आदमी को अपना इजाफी वक्त, फारिग वक्त है, ड्यूटी के अलावा, दुकान के अलावा, कंपनी से आने के बाद कहाँ रहना चाहिए? कहाँ रहना चाहिए? मेरे दोस्त वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, क्या होना? बंगाल में पॉकेट में पैसे है, नहीं चलेगा। आप मर्दों को जो है अपना वक्त अपने घर वालों के साथ देना होगा और जो अपने बच्चों को देना होगा। आप अपने बच्चों को जितना ज्यादा वक्त देंगे, वो बच्चे आपसे दिल लगाएंगे। और जब हम अपने बच्चों को दिल नहीं लगाए, बच्चों को रात धमका कर रखे, बाहर फिर एक टॉफी लेकर समझाएगा, तो यही वजह बहुत सारी वजूहात है। उनमें से काम वजह ये कि माँ बाप अपनी बच्चियों को उस अंदाज से ट्रेन नहीं कर रहे, दीन नहीं सिखा रहे, जिसके नतीजे में 50-25 वाला चॉकलेट बाहर मिल जाता है, प्यार मोहब्बत की तो बातें मिल जाती हैं और बच्चियां उस पर घोड़ हो जाती हैं। आज बेहिसाब रिपोर्ट, उस वक्त छुपी हो रही थी रजिस्टर पर, और रजिस्टर पे लिखा रहता था, लेकिन आजकल कुछ ऐसे रोटे भी देखे गए जहाँ पर मुस्लिम लड़की का नाम और गैर मुस्लिम बच्चे का नाम और बाकायदा फराम फंक्शन हाल में दावत रखी गई। कितनी मुस्लिमियत की बात, कितनी अहम की बात, कितनी बेहयाई की बात। मेरे माँ बहनों, मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते हम खुद अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाने के लिए कोशिश ये करें कि हम दीन से जुड़ जाएं, कुरान से जुड़ जाएं, मसाजिद से जुड़ जाएं और फिर उलमा और मशाइख से बैठकर दीन और इल्म सीखें और अपने आप को मुसलमान होने पर गर्व करें, शान से बोले इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, मैं मुसलमान, डरे नहीं, धमके नहीं और न ही किसी और के प्रेशर में आए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको सही मानों में किताब और सुन्नत का पाबंद बनाए, आसमान से ज़मीन से बेशुमार रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए। इला नबी जाने अनजाने में जो भी हमसे गुनाह के काम होते हैं वे हैं, अल्लाह हम सबकी गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह हम सबकी नेकियों को कबूल फरमा। इला नबी हमारे दरमियान जो भी भाई बहन परेशान हाल है, अल्लाह उनकी परेशानियों को आसानी में तब्दील फरमा। जो बीमार हैं, घरों में हॉस्पिटलों में ज़ेर इलाज है, अल्लाह उन सबको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। अल्लाह जो भी ईमान पर मरे हैं, छोटे बड़े मर्द औरतें, अल्लाह उन सबकी तो मग़फ़िरत अता फरमा। अल्लाह हम सबसे जो भी रमज़ान मुबारक के अंदर जो खताएं भूल भी अल्लाह माफ़ फरमा। जो भी टूटे फूटे अंदाज में इबादतें कर रहे हैं, अल्लाह इस शर में पूरी अता फरमा। अल्लाह जिस मोहब्बत और खुलूस के साथ अपने हम पर जमा है, इसी मोहब्बत और खुलूस के साथ अल्लाह हम सबको जन्नत में फिरदौस में जमा फरमा। अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान को अमन का गहवारा बना, ज़ालिमों के ज़ुल्म से, शेरों की शर से अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे मसाजिद की, मदारिस की, मकातिब की हिफाजत फरमा। अल्लाह इन जुमला उमूर में काम करने वाले जो खातिमीन हैं, इन उमूर में साथ देने वाले जो मुआविनीन हैं, अल्लाह उन सब की इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे मुसलमान बहू बेटियों की इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारी माओं को अपना मुकाम समझकर अपने बच्चों की बड़े अच्छे अंदाज में इस्लामी एतबार से तरबियत करने वाला बना।
اللہ ہماری ماؤں سے بہنوں سے جو بھی خطائیں بھول ہوتی ہیں اللہ ان کو معاف فرما. اللہ جو مسلمان مائیں بہنیں اپنے گھریلو معاملات میں پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرما. اللہ جو لڑکیاں اور لڑکے بن بیائی کے ہیں اللہ ان سب کو نیک جوڑوں کا انتظام فرما. اللہ ہم سب کو جب تک دنیا میں دین اسلام پر قائم دائم رکھ, جب ہمارا خاتمہ ایمان پر کلمے پر ہماری وفات ہو اللہ ہم سب کو اپنے اپنے ماں باپ کے حق میں اور ہماری اولاد کو ہمارے حق میں نجات کر رہے ہیں. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب اتوب اليه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير. میں شکرگزار ہوں انتظامیہ کمیٹی کا اور آپ سب بھائیوں کا کہ آپ نے جتنی دیر سنا. اللہ سے دعا کیجیے جو بھی بولے اور سنے اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے اور سننے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس گفتگو کے دوران ہم سے کچھ بھول بھی ہے خطا بھی ہے اللہ معاف فرمائے. اللہ ہم سب کو ایک بنائے کتاب و سنت کا پابند بنائے. آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.